اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت معاشرتی، معاشی اور اخلاقی پہلوؤں کے اوپر کلام فرماتے ہوئے حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں عدل و احسان کرو، آپس میں عدل و احسان کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو دیتے رہو، جو قرابت دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں ان کو نوازتے رہو، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی، فحاشی اور نافرمانی سے بچنے کا اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کاموں سے بچتے رہو، یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم خوب ان باتوں کو یاد رکھو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے معاشرے کے جو اصول و ضوابط ہیں یا جو اخلاقیات ہیں ان کے بارے میں کلام فرمایا ہے۔ آج اللہ والو مسلمان، بالخصوص اس خطے کا مسلمان یعنی ساؤتھ ایشیا کا مسلمان جتنا پریشان ہے اتنا دوسرا مسلمان پریشان نہیں ہے، یعنی جس حد تک ہم پریشان ہیں اس حد تک دوسرے ممالک کے اندر بسنے والے مسلمان پریشان نہیں ہیں۔ ہمارے یعنی یہ جو اردو سپیکنگ مسلمان ہے ساؤتھ ایشیا کا، ہماری پریشانیوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، پریشانیوں کی وجوہات تو کئی ہیں لیکن ہماری پریشانیوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ دین کے 4 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ حقوق اللہ ہے، یعنی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور باقی جو دین کے 3 حصے ہیں وہ معاملات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہے، بالخصوص انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا جو 3 حصے دین ہے یہی ٹھیک نہیں ہے، تو جو انسانوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا تو اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ٹھیک ہوگا، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ والو اگر میرے سے کوئی دھوکہ کرتا ہے اور میں اس سے دھوکہ کرتا ہوں تو معاشرے میں انتشار آئے گا۔ تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کر رہا ہے، پھر وہ جب انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر قتل و غارت، ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے اور انتشار جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ ادھر جس نے ابتدا کی، پہل کی، اس نے زیادتی کی، پھر جس نے بدلہ لیا وہ بھی حد سے بڑھ گیا۔ تو رب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ والو من حیث القوم ہمیں اللہ پسند نہیں کرتا، ہم زیادتی کرنے سے پہلے تو باز نہیں آتے، اور اگر کوئی ہمارے سے زیادتی کر جاتا ہے تو ہم درگزر نہیں کرتے، پھر ہم بدلہ لینے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جو حد اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ برداشت نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بدلہ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے، انتقام لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے۔ یہ بہرحال بات 100% یقینی ہے کہ ہم اللہ کی گرفت میں ضرور آ جاتے ہیں اپنے اس کرتوت کی وجہ سے، اور جب رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر بجائے کہ اپنی غلطی کو غلطی مان لیں، اپنے گناہ کو گناہ مان لیں اور اعتراف کر لیں کہ میں نے زیادتی کی ہے، پھر ہم اس کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سی قومیں بہنوں کو حصہ دے کے راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ خاندان ہیں الحمدللہ وہ دیتے ہیں، لیکن اکثریت 90% سے بھی زیادہ بہنوں کو حصہ دے کر راضی نہیں ہے۔ یہ جو 90% میں نے کہا ہے دے کر راضی نہیں ہے، جو 10% اس میں سے نکلتے ہیں جو حصہ دیتے ہیں، ان 10% میں بھی
اکثریت وہ ہے جو بہنیں منہ سے مانگ لیتی ہیں یا سسرال والے ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ حصہ لے کر آؤ، یا آسان زبان میں سمجھ لیں کہ بہنیں حصہ نہیں لیتی، دماد حصہ جو ہے وہ سنگی نو دے کے لے لیں دینے۔ یہ 10% میں بھی اکثریت ان کی ہے۔ جو خوشی سے رضامندی سے حصہ دیتے ہیں وہ 2-4-5% لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ میرا یہ حسن ظن بھی قائم رکھے، وگرنہ اس سے بھی کم ہے۔ جہاں معاشرہ 90% نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کے معاملے میں، الحقوق اللہ کے معاملے میں اتنا خائن ہوگا، جھوٹا ہوگا، تو وہ مخلوق خدا کے حقوق پورے کرے گا۔ تو جب کسی نے اپنی بہن کا حصہ دبا لیا، جو اس کا بنتا تھا وہ نہ دیا، اب وہ طاقت میں ہے، اس نے حصہ دبا لیا، وہ کمزور ہے، اب اس نے برداشت کر لیا، اب میرے رب کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا۔ اب جس نے یہ حصہ دبایا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسی تو کسی نہ کدی پیڑا کیتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ یہ سوچ کے بھی راضی نہیں ہے کہ میں نے ایک خاندان کا حق دبایا ہوا ہے، اور میں یہ کہتا پھر رہا ہوں تو کہ میں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں، میں نے برا کیا ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ رب فرماتا ہے کہ ظالم سے میں انتقام لینے میں جلدی کروں گا، ظالم سے میں انتقام لینے میں جلدی کروں گا، یعنی میں دنیا میں ہی انتقام لوں گا، پھر میں اس سے بھی انتقام لوں گا جو مظلوم کو دیکھتا رہا، مظلوم کی مدد کرنے پہ قادر بھی تھا لیکن اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی۔ اب یہاں بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم موڑ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نے اپنی بہنوں کا حصہ دبا لیا، نہیں دیا، میرے عزیز و اقارب جو ہیں وہ مجھے سمجھا سکتے تھے، میرے پہ دباؤ ڈال سکتے تھے، مجھے انہوں نے بھی مجبور نہ کیا کہ بہنوں کا حصہ دو۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے مجبور نہ کیا کہ میں بہنوں کا حصہ دوں، بلکہ ماں باپ ہمارے ملک کے اندر یہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کا حصہ پیجے، بلکہ ماں باپ یہ بے شرمی والا، گناہ والا، اللہ کی نافرمانی والا کام جو ہے آگے بڑھ کے کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ یہ کام کرو۔ بیٹیوں کو گھر بلا بلا کے ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ پرا نوں لکھ کے دے دے، پرا نوں لکھ کے دے دے، چل پرا تیرا ماڑا ہے گا انہوں دے دے ہے۔ یہ ماں باپ خود کرتے ہیں۔ اب یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے، دین نام کی چیز نہیں ہے، دین پلے ہے نہیں ہے، اور اگر دین ہے تو اس کے اوپر عمل کی توفیق نہیں ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ظالم سے انتقام لینے میں جلدی کروں گا، یعنی اس دنیا میں ہی انتقام اس سے لوں گا، جو آگے ہونا ہے وہ سو ہوگا، پھر اس سے بھی انتقام لوں گا کہ جو مظلوم کو دیکھتا رہا کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ مدد کرنے پہ قادر بھی تھا لیکن مدد نہیں کی۔ بھائی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، میں آپ کو اپنے معاشرے کی تصویر بھیانک دکھا رہا ہوں کہ ماں باپ خود بیٹوں کو کہتے ہیں کہ پی جاؤ، اساں انہوں ویایا نہیں ہے گا، جہیز نہیں دیا، یا ساڑی تینوں کیڑا انہوں نے سوکھا رکھے آئے جو ان کو مزید جو ہم حصہ دے دیں۔ بھائی انہوں نے سوکھا رکھا ہے یا اوکھا رکھا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ حصہ آپ نے اپنے داماد کو نہیں دینا، حصہ آپ نے اپنے بیٹی کو دینا ہے، آپ اس کے نام کروائیں۔ اس کو آپ یہ بات ضرور سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹے تیرے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، تیرا شوہر جو ہے وہ تیرے سے تعاون نہیں کرتا، کسی وقت بھی تجھے چھوڑ سکتا ہے، یہ جو تیرا حصہ ہے ہم نے یہ تیرے نام منتقل کر دیا ہے، تو خبردار اپنے شوہر کو ہوا نہیں لگنے دینی۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے، اور 100% سمجھانی ہے۔ لیکن ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ساڑی تینوں کیڑا سوکھا رکھے آئے، پہلے تھوڑا کھان دینے ہون ہور دے دئیے، اب وہ کیا کرتے ہیں، حصہ دبا جاتے ہیں۔ پھر اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے بیاہ نہیں، ہم نے بیٹیاں بیاہی نہیں تو بیٹوں کو نہیں بیایا، ہم نے بیٹیاں پڑھائی نہیں ہیں تو بیٹوں کو نہیں پڑھایا۔ اگر بیٹیوں پہ کچھ زیادہ خرچ ہو گیا ہے تو جو بیٹے ہیں ان کو پھر کاروبار نہیں کروایا، ان کو کاروبار
نہیں کروایا. تو اللہ جب ہم یہ نا انصافی کرتے ہیں تو رب یہی قرآن اتارا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل و احسان کرو. جب معاملات تمہارے سامنے آ جائیں, بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں, ان میں عدل کرو. بہن بھائی ہیں, عدل کرو. دوست احباب ہے, عدل کرو. کوئی تجارتی معاملہ ہے, عدل کرو. اور اگر کہیں تھوڑا بہت معاملہ اونچ نیچ ہو گیا ہے تو احسان کرو, درگزر کرو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ پھر کیا ہے؟ احسان ہے. تم احسان کرو, دوسرا بھی تمہارے اوپر احسان کرے گا. اور یہ اصول مسلمہ چلا آ رہا ہے دنیا سے, جب سے دنیا بنی ہے یہ اصول انسانیت میں چلا آ رہا ہے. تبھی تو گورا کہتا ہے ایز یو سو سو شیل یو ریپ, جیسے بو گے ویسا کاٹو گے. ٹٹ فار ٹیٹ, ڈو گڈ ہیو گڈ. اب یہ جو عالمگیر سچائیاں ہیں اب یہ انگلش کے اندر ہیں, تو ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے یہ سیکھا ہے کہ جیسا کرو ویسا بھرو. اگر ہم غلط کریں گے تو کوئی ایسی طاقت ہے کہ وہ حالات کو پلٹاتی ہے. اس لیے چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے, ہر بندے کا اس بات پہ یقین کسی حد تک ضرور ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر میں کسی کے ساتھ برا کروں گا تو میرے ساتھ برا ہو کر رہے گا. تو جب میں نے اپنی بہنوں کا حصہ دبا لیا تو یہ دنیا پھر کیا ہے؟ مکافات عمل ہے. تو میرے بھی کوئی پلاٹ پہ قبضہ کر لے گا. ہون کہانی سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ شافی کدھر لے کے چل رہا ہے آہستہ آہستہ. اب میں نے اپنی بہنوں کا حصہ دبا لیا, یا کوئی اور حصہ دار تھے, قرابت دار تھے جن کے میرے پہ حقوق تھے, میں نے وہ حقوق ان کے کیا کر لیے؟ سلب کر لیے. میں نے کسی سے ادھار لیا, قرض لیا, پھر میں پی گیا, ٹھیک ہے. یا میں نے کوئی دکان لی, مکان لیا کرائے پہ, بعد میں کاروبار وہاں چل پڑا, یا جہاں مکان میں نے لیا تھا وہاں ہمیں وہ ماحول پسند آ گیا, بعد میں نیت بے ایمان ہو گئی, ہم نے قبضہ کر لیا. یا دکان کا کرایہ ہے, گھر کا کرایہ ہے, اس کا جو ادا کرنے کا طریقہ ہمارا طے ہوا ہے, یا جو شرائط طے ہوئی ہیں اس کے اندر میں نے خراب کرنا شروع کر دیا. تو کل میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے, مکان دکان پہ قبضہ ہو جائے, یا کسی اور جگہ پہ قبضہ ہو جائے, تو پھر میں کیا کہوں کہ اسی تو کسی نے پیڑا کیتا نہیں ہے گا, ساڑھے مکان تے قبضہ کر لیا, ساڑھی دکان تے قبضہ کر لیا. اب مجھے اپنا قبضہ نظر آ رہا ہے, میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ میں نے معصوم بچوں کا حق دبایا, اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا. ایک مثال. دوسری مثال ہے کہ جب 90% معاشرہ نماز نہیں پڑھتا تو زکوٰۃ کتنے فیصد دیتا ہوگا؟ سمجھ آ گئی ہے نا. اب امت کے عیب مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ, عشر, صدقہ خیرات, خاص طور پہ صدقہ واجبہ جو ہے, اب جو صدقہ واجب ہے یا عشر ہے یا زکوٰۃ ہے, یہ تین چیزیں جو ہیں, اب اس کے مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں. اور مصارف کیا ہیں؟ یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, مساکین ہیں, فقراء ہیں, مسافر ہیں. اب یہ ان کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے وہ رزق ہمارے رزق میں شامل کر دیا ہے, وہ رزق ہمارا ہے ہی نہیں. 2.5% ہے وہ ان کا ہے, یا 10% عشر ہے, یا 20% عشر ہے, وہ رزق ان کا تھا. اللہ نے وہ رزق ہمارے اندر شامل کر دیا کہ جب تمہارے پاس یہ پہنچے تو تم نے اس میں سے 2.5% یا عشر ہے 10% یا 20% جو ہے عشر ہے, وہ آپ نے ان کو پہنچانا ہے, یعنی یتیموں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو پہنچانا ہے. ہم پہنچاتے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی, نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو ذرا دھونا پڑے گا اچھے طریقے کے ساتھ. آپ سعودیہ گئے عمرہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کہاں گئے؟ سعودیہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. اللہ کا گھر دیکھا, طواف کیا, عمرہ کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در دیکھا, وہاں سلام کیا, واپس آئے. واپسی پہ آپ کے ایک جاننے والے نے آپ کو ایک موبائل دے دیا اور ساتھ 1-2 کھجوروں کے ڈبے دے دیے کہ بھائی جب جاؤ گے نا تو یہ ہمارے گھر دے دینا. آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, 1.5 کلو وزن ہے, میں یہ لے جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ اس نے جو آپ کو دیا ہے, ایک موبائل دیا ہے, ٹھیک ہے, اور 2 کلو اجوا کھجور دی ہے, یہ آپ کی ہے یا یہ امانت ہے؟
بولو امانت ہے، امانت ہے، یہ امانت ہے، اور آپ نے یہ امانت خوشی سے لے لی ہے، یا تو آپ انکار کر دیتے کہ بھائی نہیں میرا وزن پورا ہے 30 کلو، میں وزن نہیں اٹھا سکتا، بات ختم ہو جاتی۔ آپ نے خوشی سے وہ امانت لے لی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ان کے آپ کے گھر جو ہے نا فلاں جو آپ بتا رہے ہو وہ میرے قریب ہی رہتے، میں پہنچا دوں گا، اپنی امانت لے لی ہے۔ اب یہ امانت لے کر آپ وہ موبائل اور کھجور کے ڈبے پاکستان پہنچے اور آ کے پی گئے۔ موبائل جو ہے بچوں کو دے دیا، کھجوریں جو ہے وہ پھڑکا دی۔ تو مجھے بتاؤ، آپ کو کوئی امین اور صادق کہے گا؟ آپ کو خائن کہے گا؟ دنیا کی کسی بھی عدالت میں آپ جائیں گے تو آپ مجرم ثابت ہوں گے کہ آپ نے امانت میں کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے۔ یا جس کی امانت آپ نے ہڑپ کی ہے وہ آپ کو اچھا سمجھے گا؟ یا جن کو آگے پہنچانی تھی، جو اس شخص کے بہن بھائی عزیز و اقارب پاکستان میں رہتے ہیں، وہ آپ کو اچھا سمجھیں گے؟ تو اللہ والو، جب ہم زکوٰۃ اور عشر دباتے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں امانت دی اور ہم نے خوشی سے قبول کر لی، یا تو ہم اللہ سے انکار کر دیتے کہ یا اللہ میں یہ امانت، یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے رزق ہی اتنا دے کہ جو صرف میں کھاؤں، میں صاحب نصاب ہی نہ ہوں، نہ میں صاحب نصاب ہوں گا نہ میں یہ بوجھ اٹھاؤں گا۔ تو بوجھ اٹھانے کے لیے تو ہم وظیفے پڑھتے ہیں کہ ہم راتوں رات ارب پتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے۔ تو بھائی جب کروڑ پتی ہوگے، لاکھ پتی ہوگے تو صاحب نصاب ہو جاؤ گے۔ جب صاحب نصاب ہو جاؤ گے تو اس کے اندر، یعنی اس رزق کے اندر، اللہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا رزق وہ بھی شامل کر کے تمہیں دے گا کہ یہ میرے بندوں کو، میری مخلوق کو پہنچاتے رہنا۔ تو یہ امانت تو ہم وظیفے پڑھ کے لیتے ہیں کہ ہمیں دو، ہمیں دو، ہم امین بن جائیں گے۔ ہم نے یہ امانت لے لی، اب غریب، مساکین، یتیم، بیوہ جو ہے وہ اب انتظار میں ہے کہ اللہ ہمارا رزق بھیجے گا، اور انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ درمیان والا ہی جو ہے وہ پی گیا ہے اور نیچے آ جائے۔ ابھی دیکھیں یکم رمضان مبارک ہوئی، پاکستان بھر میں 20 ارب سے زیادہ جو زکوٰۃ ہے وہ مختلف بینکوں کے اندر کٹوتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کٹوتی ہوئی ہے۔ اگر آپ عمومی طور پہ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے، سوسائٹی پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ جو زکوٰۃ کٹی ہے ہمارے پیسوں سے بینک میں، وہ کسی کو ملی بھی ہے کہ نہیں ملی۔ اب کیا ہوا کہ زکوٰۃ کاٹ لی گئی، زبردستی کاٹ لی گئی، یا ہم نے خوشی سے کٹوا دی کہ بھائی گورنمنٹ جو ہے وہ کاٹ لے، بینکس جو ہے وہ کاٹ لے، بینکس نے کاٹ کے جو ہے بیت المال میں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دی، حکومت کے خزانے میں جمع کروا دی۔ اب درمیان میں کیا ہوا کہ حکومت ہی بے ایمان ہو گئی، اس نے زکوٰۃ اپنے اللہ تلوں پہ جو ہے وہ لگا دی، خود جو ہے وہ اپنی خرچیوں پہ جو وہ خرچ کر دی، اور جن کا وہ حصہ تھا ان کو وہ ملتا نہیں ہے۔ تو اب حکومت کو آپ صادق اور امین کہیں گے یا خائن کہیں گے؟ خائن کہیں گے۔ تو لوگ یہ ہیں ہمارے معاملات، ہم بہنوں کے حصے بھی کھائے جا رہے ہیں، زکوٰۃ عشر ہے وہ بھی غریبوں کے حصے ہیں وہ بھی کھائے جا رہے ہیں، پھر جو دوسرے حقوق ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو اللہ والو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ہم نگاہ کیسے رکھیں گے؟ اگر ہم نے ادھار لیا ہے تو وہ دینے کا خیال نہیں ہے، جو وعدہ ہے وہ وعدہ خلافی، جو عہد کیا ہوا تھا وہ عہد شکنی ہو جاتی ہے، وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ آپس میں عدل و احسان کرو، اپنے معاملات کے اندر توازن رکھو۔ جب عدل کرنے پہ آؤ تو پھر یہ نہیں دیکھو کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ غیر ہے، یا یہ اپنا ہے اور یہ غیر ہے، اور اگر کوئی تھوڑا بہت معاملہ اونچ نیچ ہوتا ہے تو درگزر کرو، احسان کرو۔ ایک بھائی احسان کرے گا پھر دوسرا بھی احسان کرے گا۔ تو دین ہمارا اتنا حساس ہے، ہمیں دین کی روح کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اور جب ہم رب کی کڑکی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ عدالتوں کی کڑکی میں تو ہم آتے نہیں ہیں، کیونکہ عدالتی تو نظام ہی نہ ہوا، عدالتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم حقوق جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں۔ اگر یہاں عدالتی نظام ہوتا، حکومتی سطح پہ عدل ہو، تو پھر کیا ہے 90% لوگ جو ہے جو آج غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کرنے پہ مجبور ہو جاتے، چاہے کوڑے کے ڈر سے ہو جاتے تو چاہے جیل کے ڈر سے ٹھیک ہو جاتے۔ تو عدلیہ کا نظام تو ہے ہی نہیں ہے۔
تو اب نظام چلتا ہے غائبی اللہ کا. تو جب اللہ کڑکی لگاتا ہے تو بجائے کہ جو میں نے غلطی کی ہے وہ میں درست کر لوں، اور آگے سے ہم وظائف شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے وظائف سے درست ہو جائیں گے. اب میں نے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق کھایا ہوا ہے. اللہ نے میرے پہ اوپر کاروبار کی بندش لگا دی ہے. کیوں؟ میں خائن ہو گیا. دوبارہ پیچھے چلیں. جس بندے نے سعودیہ میں آپ کو موبائل دیا تھا، 2-3 کلو کھجوریں دی تھی، میرے گھر دے دینا، آپ کیا کر گئے؟ ہڑپ. دوبارہ اب آپ سعودیہ جاتے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے، آپ جا کر منہ سے بھی اسے کہیں گے ہاں بھائی کوئی پارسل بھیجنا ہے تو گنجائش ہے میں لے جاؤں گا، وہ پارسل دے گا؟ اعتبار کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. اسی کا نام اللہ والو بندش ہے. اسی کا نام بندش ہے. جب اللہ نے ہمیں کھلا فراوانی والا کشادہ رزق دیا تو اس کے اندر کن کا رزق شامل ہو گیا یا حصہ شامل ہو گیا؟ یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا. جب ہم نے ان کا حصہ پی لیا، ہم نے اپنا اعتماد اپنے ہی ہاتھوں توڑ دیا. اب اللہ کہتا ہے میں مزید نہیں دیتا. جس طرح بندے نے کہا کہ اب پارسل تمہیں نہیں دوں گا، اب اللہ بھی کہتا ہے پارسل اب تمہیں نہیں ملے گا، میں کسی اور کے ذریعے جو میری مخلوق ہے، جو مستحق ہے، ان کو پہنچاؤں گا. اب تیرے ذریعے میں نہیں پہنچاتا. تو رزق کیا ہو گیا آپ کا؟ تنگ. اب آپ کہتے ہیں میرے پہ رزق کی ہو گئی تنگی. اب آپ گئے پیر کے پاس، مولوی کے پاس، عامل کے پاس، حساب لگایا تو پتا چلا جی بندش ہو گئی ہے، جادو ہو گیا ہے. ایک مدرے جو قد دی عورت ہے تے ساملا جی رنگ تے پیراں چ چپل ہے، ہاں 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 وہ اس نے کیا، وہ تو ساڈی پھوپھی ہے. تو الزام چلا گیا پھوپھی دے اوتے. اب اندر کی کہانی تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اللہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اللہ تو رزق بڑھاتا ہے یا رزق بڑھتا ہے کہ جب اللہ مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا حق اس میں شامل کر دیتا ہے. جب وہ ہم حق پہنچاتے جاتے ہیں، ہماری اللہ کے ساتھ تجارت، اللہ کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے جاتے ہیں، ہمارا رزق کھلتا جاتا ہے. جب ہم آگے سے معاملات کو خراب کر بیٹھتے ہیں تو ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے. اور پیچھے آئے، ایمیزون پہلے پاکستان میں کام کر رہا تھا، پھر بند کر دیا، ٹھیک ہے. پھر دوبارہ کچھ عرصہ پہلے ایمیزون نے پاکستان کے اندر کام کرنا شروع کیا. پاکستانیوں نے، ہندوستانیوں نے، ان لوگوں نے مل کر، بالخصوص پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے، انہوں نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ؟ ایسے ایسے فراڈ لوگوں کے ساتھ کیے، میرے اپنے جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ کہ میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا. جب وہ فراڈ کیے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا نقصان، اربوں کا نقصان ایمیزون کو پہنچا ہے. انہوں نے کہا بھائی تسی ڈاڈے ہو، تسی اپنے گھر راضی تے اسی اپنے گھر راضی. رزق ہو گیا بند، رزق بند ہو گیا. جاؤ ہن تویز کرو، جا کے ایمیزون کو کھلواؤ، اب وظیفے پڑھ کے جاؤ رسالے والے کے پاس، اسے کہیں کہ یہ بھی چھاپ کوئی ایسا تویز چھپنا، ایسا نقش دے، ایسا وظیفہ دے کہ ایمیزون جو ہے وہ کاروبار ہمیں کرنے دے. بھائی ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ چور چکے ہیں، ان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے. تو اللہ جیسے ہم بندے کو دھوکہ دیتے ہیں تو بندے کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے آج کے بعد بھائی میں تیرے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا. اسی طرح جب ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا تو رب جو ہے وہ رزق کو روک دیتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میں کسی اور کے ذریعے جو ہے وہ پہنچا دوں گا، اب تجھے درمیان میں ڈالنے والا نہیں ہوں. تو رزق ہمارا کیا ہو گیا؟ تھوڑا. ہم اب اپنی غلطی ماننے کی بجائے کدھر بھاگ رہے ہیں؟ پیروں کے پاس، عاملین کے پاس، وظائف کی طرف. جب وظائف پڑھتے جائیں گے تو خود ہی ہم کڑکی میں آتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک مثال ہوگی. دوسری مثال کیا ہے؟ آپ کی اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر کھٹ پٹ ہو گئی، یعنی آپ کا اختلاف ہو گیا. اب اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی، آپ کو غصہ آ گیا، یا اس نے آپ کا حق کھا لیا، آپ کو غصہ آ گیا. جب آپ اب اس کے ساتھ معاملہ کرنے لگے ہیں تو آپ نے عدل نہیں کیا، اب آپ انتقام لینے لگے ہیں تو آپ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ رب کو وہ پسند نہیں آیا. جب آپ نے، اس نے زیادتی کی تو وہ بھی زیادتی تھی. جب آپ جو بدلہ لینے لگے تو آپ ایک دم اتنا بڑھ گئے کہ وہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا. تو رب کیا فرماتا؟ ان اللہ لا
لا یحب المعتدین، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ پہل اس نے کی وہ بھی مر گیا، آپ نے انتقام لیا حد سے بڑھے تو آپ بھی مر گئے۔ اللہ والو اس طرح آج ہم ایک دوسرے کو پھنسا رہے ہیں اور بھنور میں اتار رہے ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے ہر آنے والے دن میں نیچے 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 جا رہی ہے، بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ مساجد کی تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ، مدارس کی تعداد سب سے زیادہ، علماء کی تعداد سب سے زیادہ، حفاظ قرآن کی تعداد سب سے زیادہ، خانقاہوں کی تعداد سب سے زیادہ، مشائخ اور سالکین مریدین کی تعداد سب سے زیادہ۔ دعوت و تبلیغ کا جتنا کام پاکستان میں ہوتا ہے دنیا بھر میں کہیں دعوت و تبلیغ کا اتنا کام نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی جو بدترین قومیں ہیں ان میں ہمیں ایک اعزاز حاصل ہے، ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ جس معاشرے کے اندر مساجد کی تعداد سب سے زیادہ، مدارس کی تعداد سب سے زیادہ، حفاظ قرآن علماء کی تعداد سب سے زیادہ، مشائخ خانقاہوں کی تعداد سب سے زیادہ، دعوت و تبلیغ کا کام دنیا کو ہم سکھانے والے ہوں، تو کردار اور معاملات میں ہم ایسے ہیں کہ ایمیزون نے کیا کہ تسی اپنے کر راضی تے اسی اپنے کر راضی۔ گوگل ہمیں منہ نہیں لگاتا، یوٹیوب ہمیں منہ نہیں لگاتا۔ پاکستان کے لیے الگ جو ہے الگ شرائط ہے۔ کیا ہے؟ الگ شرائط ہے۔ میں آپ کو ایک اپنی بات کرتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے حضرت صاحب قوم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر کسی کو مرچیں لگے کہ میں قوم کی توہین کر رہا ہوں تو وہ اپنے اندر سے دماغ سے یہ کیڑا نکال دے کہ ہم قوم نہیں ہیں۔ پہلے تو کیڑا نکال لے اپنے اندر سے میرا بیان سننے سے پہلے۔ اگر تجھے میرے بات سے اختلاف ہو رہا ہے، برا لگ رہا ہے کہ حضرت صاحب پاکستانی قوم کے اوپر جو وہ کلام کر رہے ہیں، پہلے تو یہ اپنے اندر سے یہ کیڑا نکال دے کہ ہم کوئی قوم ہے۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم بھیڑ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بھیڑ ہیں۔ اگر قوم ہوتے، ہماری ایک پہچان ہوتی، ہماری ایک سوچ ہوتی، ہماری ایک فکر ہوتی، ہماری ایک منزل ہوتی، اس کو میں قوم کہوں گا جو 3,000 روپے میں خاندان کو بیچتے رہے خانے وال کے اندر، 3,000 روپے میں خانے وال میں خاندان کو بیچا ہے، 5,000 روپے میں ابھی جو الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو 5,000 روپے میں خاندان کو بیچا ہے کہ ووٹ میرے ہیں ووٹ تیرے ہیں۔ اس کو قوم کہتے ہیں؟ یعنی گھر کے 5 ووٹ ہیں، 6 ووٹ ہیں، وہ 5,000 روپے میں 3,000 روپے میں بیچ دیے ہیں۔ اور یہ کام شہروں میں ہو رہا ہے، میں دیہات کی بات نہیں کر رہا، یہ کام لاہور میں ہوا ہے، یہ کام کراچی میں ہوا ہے، یہ کام خانے وال میں ہوا ہے، ضمنی الیکشن جو پہلے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور میرے ملنے والوں کے حلقوں میں ہوا ہے، جڑے سر رکھ پٹ دے ہی ساڑھے نال کی ہو گیا ہے۔ تو اس کو قوم کہیں گے؟ تو اس لیے کسی کو برا لگ رہا ہو تو اپنا کیڑا جو ہے اس کا علاج کر لے، یا کیڑا اپنا نکال دے اور اپنے آپ کو ایک فرد سمجھے بس۔ کیونکہ آپ دعا کرو کہ ہم ایک قوم بن جائے۔ قوم اس کو کہتے ہیں، جماعت اس کو کہتے ہیں جن کی فکر ایک ہوتی ہے، سوچ ایک ہوتی ہے، منزل ایک ہوتی ہے، ایک وہ قافلہ بن کے چلتے ہیں۔ جو جماعت ہوتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ فوق الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہمارے اوپر خواہشات کا ہاتھ ہوتا ہے کہ میرا کام نکلنا چاہیے۔ یہی بات اور یہی موضوع تو آج کا ہے کہ ہم مطلب پرست ہیں، ہم مطلب نکال کے دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب دوسرا پھر انتقام لیتا ہے تو پھر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اسی تے کسے دا بگاڑے ہی کچھ نہیں ہے گا، ساڑی تے بگڑی بندی نہیں ہے گی، اسی تے وظیفے پڑھ کے مر گئے ہیں، اسی تے وظیفے پڑھ کے مر گئے ہیں۔ تو اللہ والو، میں نے کیا کہا کہ جب کسی نے پہل کی، زیادتی کی، وہ بھی زیادتی ہے۔ جب ہم نے انتقام لیا تو ہم حد سے بڑھ گئے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے بھی زیادتی ہو رہی ہے، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ کیا کیے جا رہے ہیں؟ نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، چلے بھی لائی جانے ہیں، تے وظیفے بھی کری جانے ہیں، تویز کول کے بھی پیے جانے ہیں، اگے شاہ پچھے شاہ کرنٹ شاہ دے دربار تے جا کے حاضریاں بھی متے بھی ٹیکی جانے ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ یہ فرما دینا کہ پیوی بھی جاندے نے تے نیتی بھی جاندے نے، یعنی پیوی بھی جاندے نے تے نیتی بھی جاندے نے۔
تو ہمارا اللہ والو یہ حال بنا ہوا ہے. ہمارے مسائل کی جو اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو جب ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو اللہ والو نہ ہماری زبان میں تاثیر ہوگی، نہ ہمارا کردار ہوگا، نہ زبان میں تاثیر ہوگی. آج ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری نہیں مانتی. تم اپنا کردار ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے کردار کی برکت سے تمہاری اولاد کو ٹھیک کر دے گا. آج علماء روتے ہیں. کیا روتے ہیں؟ جی وہ ہم مسجد میں بیان کرنے کے لیے جمعے کو بیٹھتے ہیں، 25 منٹ کا یا 35 منٹ کا، حد 35 منٹ ہوتی ہے، تو 25 سے 35 منٹ کا بیان ہوتا ہے. پہلے 10-15 منٹ مسجد میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہم جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا. تو 15-20 منٹ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، کوئی ہماری بات سن کے راضی نہیں ہے. یہ علماء کا گلہ ہے. سوشل میڈیا پہ جو علماء کام کر رہے ہیں وہ بھی یہی روتے ہیں کہ لچے لفنگے جو لوگ ہیں، جو دین سے بالکل دور ہیں، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو علماء سے، مشائخ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، ان کو لوگ تو سنتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے. یہ علماء کا گلہ ہے. مشائخ کا بھی اسی طرح گلہ ہے، بالکل گلہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ناچ گانے والی کو، ذرا توجہ رکھیے کہ میں کہنے کیا لگا ہوں. ایک ناچ گانے والی کو، ٹھیک ہے، امت 3 گھنٹے دیکھتی ہے. فلم کتنے گھنٹے کی ہے؟ 3 گھنٹے کی. دیکھتی ہے. کس کو دیکھتی ہے؟ ناچ گانے والے کو. تو یہاں بیٹھ کے میرے کملی والوں کی زلفوں کا ذکر کر، تو کوئی 15 منٹ نہ سنے تو قصور سننے والوں کا نہیں ہے. بدبختی تیری ہے کہ تیرے پاس عطا نہیں ہے، تیرے پاس فیضان نہیں ہے، تیرا تعلق جو ہے وہ کملی والے کے ساتھ نہیں ہے، تیرا ہاتھ کسی حضور کے غلام کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج اللہ والو علماء ہیں، وہ اپنا قصور مان کے راضی نہیں ہیں. سارا ملبہ ساڈے تے کہ عوام ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ ہیں، وہ اپنا قصور مان کے راضی نہیں ہے، وہ سارا مردہ اولاد پہ. اولاد ہے، وہ اپنا قصور مان کے راضی نہیں ہے، وہ سارا مردہ کس پہ ڈالتی ہے؟ والدین پہ. اسی طرح عوام ہے، وہ سارا مردہ علماء پہ، پیروں پہ، یا حکومت ہے اس حکمرانوں پہ ڈالتے. یعنی کوئی اپنی غلطی مان کے راضی نہیں ہے. 2 بہنیں ہیں، وہ کہندی ہے او انہیں کیتا ہے، وہ کہندی ہے انہیں کیتا ہے. بھائی ہیں، وہ کہندہ میں تو کدی کچھ کیتا ہی نہیں، وہ بڑے نے سارا کچھ کیتا ہے. یعنی کوئی غلطی مان کے راضی نہیں ہے. تو اللہ والو جب ہم غلطی نہیں مانیں گے، عدل و احسان نہیں کریں گے، تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہماری نمازیں کیا قبول ہوں گی؟ یا ہم اگر تبلیغ پہ جائیں گے یا تبلیغ کریں گے، جیسے میں بول رہا ہوں یا میں کر رہا ہوں، ہماری تبلیغ میں کیا اثر ہوگا؟ تبلیغ میں کیا اثر ہوگا؟ تو اللہ اگر آپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور آپ کا ہاتھ کسی حضور کے غلام کے ہاتھ میں، یعنی غلامی رسول والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ پھر کیا ہے کہ آپ کی جو تبلیغ ہے وہ گفتار سے نہیں ہوگی، آپ کی تبلیغ جو ہے وہ کردار سے ہوگی. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ زیادہ راہ اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا ہوا. اس نے کہا کہ میں دین کی اشاعت کے لیے جا رہا ہوں، تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت کرے. تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خیال کرنا بولنا کم. کیا کرنا؟ بولنا کم. اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی شیخ کہ اگر میں بولوں گا نہیں تو تبلیغ کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا گفتار سے نہیں، کردار سے تبلیغ کرنا. کردار سے تبلیغ کرنا. اب اللہ میں یہاں بات روک رہا ہوں. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کے کردار کو دیکھ کے اولاد جو ہے حضور کا غلام بن جائے؟ بس ہوا نکل گئی. جو ماں باپ کہتے ہیں اسی تے کسی نہ کچھ کیتا ہی نہیں ہے گا، اور تم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، تم نے تو اللہ کے ساتھ جو وہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اور ہمیں سناتے ہو کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اگر ماں باپ کو دیکھ کے، میں نے کیا کہا ہے، کتنے ماں باپ آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے ان کی اولاد حضور کا غلام بن گئی؟ کتنے مشائخ اور علماء ہیں جن کو دیکھ کے امت جو ہے مجھ آپ جیسے حضور کے غلام بن گئے؟ کوئی ذہن میں آتا ہے؟ کوئی ماں باپ ذہن میں آتے ہیں؟ کوئی علماء مشائخ ذہن میں آتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. الا قلیل، الا قلیل. ماں باپ کو دیکھ کے اولاد کنجر ضرور بن رہی ہے، میرا یہ سخت لفظ برداشت کریں. ماں باپ کو دیکھ کے اولاد کنجر ضرور بن رہی ہے. جب ماں باپ ساری رات جو ہے سوشل میڈیا دیکھیں گے، ناچ گانا دیکھیں گے، معصوم بچوں کو گود میں بٹھا کے جو ہے وہ پرون ویڈیوز دیکھیں گے، یہ کیا بنا رہے ہیں ان کو؟ یہ کیا بنا رہے ہیں ان کو؟ حضور کا غلام بنا رہے ہیں.
حضور کا غلام بنا رہے ہیں. تو اللہ والو اس کی گود میں بایزید بستامی پیدا ہوں گے, اس کی گود میں قطب الدین بختیار کاکی جیسی ہستیاں پیدا ہوں گی, جو ماں 15 سپارے جو ہے وہ روزانہ تلاوت کرے گی. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے کیا کہا تھا اپنے استاد کو کہ میں 15 سپاروں کی تلاوت 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا رہا ہوں. تو لوگ جب ماں ایسے تقوی والی ہوگی, باپ ایسا حلال کما کے لے کے آنے والا ہوگا, تو ماں باپ کو دیکھ کے جو ہے وہ اولاد حضور کی غلام بن جائے گی. آج ماں باپ کہتے ہیں جی اولاد ساڑی مندی نہیں, اولاد ساڑی مندی نہیں. تو تسی کی من دے, تسی اللہ دی مننی ہے, تسی حضور علیہ السلام دی مننی. آج تمہاری عمر 50-60 سال ہو گئی ہے, ابھی تک تمہیں حیا شرم نہیں آئی, تمہارے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے. تمہاری عمریں 50 سال 60 سال ہو گئی ہیں, ابھی تک تمہیں حیا شرم نہیں آئی کہ میں نے بی بی فاطمہ کی غلام بننا ہے. میں کس کی غلام بن کے زندگی گزار رہی ہوں. تمہیں زندگی گزار لی, 60 سال عمر ہو گئی ہے, تمہیں ابھی تک حیا اور شرم نہیں آئی. اولاد سے توقع رکھتے ہو کہ حضور کی غلام بن جائے. کیسے غلام بن جائے, کیسے غلام بن جائے؟ تو اسی طرح اللہ جو پیر حضرات ہیں وہ خود ڈبہ پیر ہیں, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ مریدوں کے اوپر. علماء ہیں وہ خود تقوی والے نہیں ہیں, پلے ان کے کوئی چیز نہیں ہے, اور سارا مردہ کس پہ گرتا ہے کہ لوگ ہمیں سنتے نہیں ہیں. بھائی یہ بات میں دلیل کے ساتھ ثابت کروں یہ غلط ہے تو وہ کر سکتا ہوں, لیکن میں اپنی مثال دے کے یہ بات رد کر سکتا ہوں کہ 1 سال کے اندر کم و پیش 10 لاکھ سے زیادہ لوگ, 1 ملین سے زیادہ لوگ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں. اور میرے روزانہ کا 3.5 گھنٹے 3.25 گھنٹے کا اوسطاً بیان ہوتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ روزانہ جاتے ہیں, جو لوگ یہاں آپ لوگ سنتے ہیں وہ الگ ہے, جو سوشل میڈیا پہ علیحدہ ہے, لاکھوں کی تعداد میں سنتے ہیں. آج بھی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اوپر بیان ہے وہ 2.25 گھنٹے کا بیان ہے. تو اگر اس 2.25 گھنٹے کو تقسیم کیا جائے, اس کو تقسیم کیا جائے اور میں جمعے پڑھاؤں تو میں 5 جمعوں کے اندر اتنا بیان کروں گا جتنا وہ ایک بیان ہے. تو 2.25 گھنٹے پیسہ خرچ کر کے, نیٹ خرچ کر کے, بجلی خرچ کر کے, تکلیف میں اپنے آپ کو ڈال کے, اتنی محبت کے ساتھ دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں. تیری مسجد میں جا کے مفت 20 منٹ کے لیے بیان سننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ حضور کی امت کو یوں بدنام نہیں کرو, اپنے کردار کو پہلے ٹھیک کرو. جب تمہارا کردار ٹھیک ہو جائے گا, تم تقوی اختیار کرو گے, حضور کے غلام بنو گے, تمہیں دیکھ کے امت جو ہے وہ حضور کی غلامی میں آتی جائے گی. کیسے آئے گی؟ میں اس کی 2 دلیلیں دیتا ہوں اور آج کا موضوع مکمل ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی مجوسی نے ادھار لے لیا. اب جو وعدہ تھا, یعنی جو تاریخ طے ہوئی تھی, جو وقت طے ہوا تھا, اس میں مجوسی نے پیسہ لٹایا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے تاکہ میں اس کو جا کے وعدہ جو ہے وہ یاد دلاؤں کہ بھائی بداہدی جو ہے وہ نہ کرو, تو آج آپ کا وعدہ ہے مجھے پیسے واپس کر دو, وہ ادھار جو ہے مجھے لوٹا دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے چلے تو اس مجوسی کے پاس پہنچے. رستے میں آپ کے پاؤں کے ساتھ کیچڑ جو ہوتا ہے, گند جو ہوتا ہے, وہ لگ گیا. جب آپ اس کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ جگہ جو ہے وہ خشک آ گئی, تو آپ نے اپنے پاؤں کو یوں جھاڑا کہ جوتا جو ہے وہ صاف ہو جائے. جب پاؤں کو یوں جھاڑا تو وہ جو گاب لگی ہوئی تھی, جو کیچڑ لگا ہوا تھا, جو گندگی لگی ہوئی تھی, وہ اڑ کر جو ہے وہ مجوسی کے گھر کی دیوار کے اوپر پڑی. اب ذرا توجہ رکھیے گا, یہ کون گندگی کس کے پاؤں کے ساتھ لگی ہے؟ جوتے کے ساتھ لگی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب انہوں نے جب جوتا جھاڑا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ کیچڑ لگا ہوا تھا وہ اچھل کے اڑ کے کس کی دیوار پہ جا کے گرا ہے؟ مجوسی کی دیوار پہ. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کھڑے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کھرچتا ہوں تو بغیر اجازت کے مجوسی کے گھر کی مٹی اتارنا بھی گناہ ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کے گھر کی دیوار کو نقصان پہنچانے والا؟ کیوں, اس زمانے میں کچی دیواریں تھیں. اب جب آپ اس کو گند کو اتاریں گے تو ساتھ خشک مٹی بھی اترے گی.
اب آپ یہی سوچ و بچار کر رہے ہیں اگر اتارتا ہوں تو دیوار کھرچی جائے گی، وہ غلط بات ہے، وہ بھی گناہ کا کام ہے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر کو نقصان پہنچ جائے گا، دیوار کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر گندگی چھوڑ دیتا ہوں تو ایک مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں مبلغ اسلام ہوں، میں عالم دین ہوں، میں شیخ المسلمین ہوں، تو میرا یہ کردار ہے کہ اپنے پاؤں کی گندگی اتار کے میں نے کسی ہمسائے کی دیوار پہ یا جس سے میں نے پیسے لینے ہیں اس کی دیوار پہ یا کسی کی دیوار پہ بھی میں نے لگا دیا۔ کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ یہ مجھے زیب دیتا ہے۔ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ اتنا محتاط ہے، تو آج پیر اور علماء اپنی گندگی اتار کے مریدوں پہ لگا رہے ہیں اور مولوی مقتدیوں پہ لگا رہے ہیں۔ اے چنگے نہیں ہے گے، بس اسی تے چنگے ہے گے ہیں۔ امام کا کردار دیکھو، جن کے نام کی ہم روٹیاں کھاتے ہیں، جن کے نام کو ہم بیچتے ہیں، ان کا کردار دیکھو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گندگی چھوڑ دیتا ہوں تو یہ مجوسی باہر نکلے گا، یہ کیا سوچے گا کہ شیخ المسلمین ہے۔ اس کا یہ کردار ہے کہ اپنے پاؤں کی گندگی اتار کے یاد آ گیا کہ اسی اپنا کوڑا کروں کٹ کے تے ہم سائند کر کے چھوڑ دئی دا۔ اچھا کوئی بات نہیں، شکر ہے یاد آ گیا، آنا میں نے ادھر ہی تھا، آپ کو وقت پہ یاد آ گیا کہ جس امام کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ اتنا محتاط ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی سوچ و بچار کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ادھر مجوسی نے دروازہ کھولا، سلام دعا ہوئی، دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کھڑے ہیں، اسے معلوم تھا کہ وہ تقاضا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی خیریت سے آئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں پیسوں کے لیے آیا ہوں، جو پیسے لیے تھے وہ مجھے لوٹا دو، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ رائے دے دیں، کچھ دنوں کے بعد میں انشاءاللہ وہ رقم جو ہے وہ لوٹا دوں گا۔ اس نے معذرت کر لی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ احسان کر دیا، اس کو تھوڑی سی رائے دے دی۔ اور یہی رب قرآن اتار رہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اب یہ جو مٹی لگی ہوئی ہے اس پہ انہوں نے عدل کرنا تھا اور ادھر انہوں نے احسان کر دیا۔ اب یہ عدل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر اتارتا ہوں تو مٹی اڑ جاتی ہے، اگر چھوڑتا ہوں تو وہ کیا سوچے گا۔ اب عدل کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور اسی کا اللہ نے حکم دیا۔ اب جب آپ نے احسان کر دیا کہ چلو جو دن آپ کہتے ہو میں مہلت دیتا ہوں، کیونکہ مہلت دینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے کہ جو مقروض ہے اس کو ادائیگی کے اندر رائد دو، اس کو مہلت دو۔ آپ نے مہلت دے دی، احسان کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ شیخ المسلمین آپ پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ آپ پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں جہاں سے چل کر آیا تو یہ کیچڑ، یہ گندگی میرے پاؤں کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے تیرے گھر کے پاس آ کے پاؤں کو جھاڑا خوش جگہ پہ، تو وہ کیچڑ اچھل کے یہ سامنے لگ گیا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس کو کھرچ کے اتارتا ہوں تو تیرے گھر کی دیوار کی مٹی جو ہے وہ بغیر اجازت کے میں اتارنے والا بن جاؤں گا، اتر جائے گی، میں گناہ گار ہوں گا۔ اور اگر میں یہ چھوڑتا ہوں تو تیری دیوار جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، دیوار تیری گندی ہو جائے گی، تو میرے بارے میں کیا سوچے گا، میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو وہ مجوسی فوراً آگے بڑھا کہ اے شیخ المسلمین پہلے مجھے پاک کر دو، جب میں پاک ہو جاؤں گا تو یہ سارا گھر خود ہی پاک ہو جائے گا، یہ ناپاکی آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے کردار، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے کردار۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں اگر آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ حضرت بائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، جمعے کا دن ہے، بارش ہوئی ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اب جب وہ چل رہے ہیں تو چلتے چلتے حضرت بائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا پاؤں پھسل گیا، یعنی بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، پاؤں پھسل گیا۔ جب پاؤں پھسلا تو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سنبھالتے سنبھالتے سہارا لیا۔ جس دیوار کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو سنبھالا وہ دیوار مجوسی کے گھر کی تھی۔ کس کے گھر کی تھی؟ اس دیوار پہ کیا کیا ہے؟ صرف ہاتھ رکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟
ہاتھ رکھا ہے کہ گرتے گرتے جیسا انسان گر رہا ہو تو کوئی سہارا لیتا ہے نا، ایسے جب پاؤں جو ہے وہ پھسلا تو آپ نے گرتے گرتے اس دیوار پہ ہاتھ رکھا۔ مجوسی جو ہے اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جب آپ گرنے سے بچ گئے تو آپ نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر کی دیوار کا سہارا لیا ہے، میں نے اجازت کے بغیر تیرے گھر کی دیوار پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ مجوسی کھڑا ہوا کہنے لگا، اے بایزید بسطامی، جس اسلام کی تو بات کرتا ہے اس اسلام کے اندر اتنی احتیاط ہے؟ جس اسلام کی تو بات کرتا ہے اس اسلام کے اندر اتنی احتیاط ہے؟ بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرمایا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ احتیاط ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ احتیاط ہے۔ تو جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ احتیاط کی اسلام جو ہے وہ تاکید کرتا ہے، تو مجوسی نے کہا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ اپنا ہاتھ آگے کیا اور وہ کیا بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے تبلیغ جو کردار کی تبلیغ ہے۔ اللہ والو، آج ہم گفتار زبان کی برین واشنگ کرتے ہیں، کیونکہ تبلیغ آج کیا ہو رہی ہے؟ دیوبندی ہو جو، ساری محنت جماعت کس پہ کر رہی ہے؟ دیوبندی بنا، امت کو دیوبندی بنا دو۔ کوئی محنت کر رہا ہے بریلوی بن جاؤ، کوئی محنت کر رہا ہے وہابی بن جاؤ، کوئی محنت کر رہا ہے شیعہ بن جاؤ، یا جس کا جو کوئی مسلک ہے، ساری محنت کا محور کیا ہے کہ یہ دیوبندی ہو جاؤ، وہابی ہو جاؤ، بریلوی ہو جاؤ۔ خانقاہی نظام ہے، نقشبندی ہو جاؤ، قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ، صابری بن جاؤ، فلاں بن جاؤ، کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضور کے غلام بن جاؤ۔ اللہ بولو، قادری بننا، چشتی بننا، سہروردی بننا، بریلوی بننا، وہابی بننا، شیعہ بننا، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ سب آسان ہے، بندے کا پتر بننا، اللہ کا بندہ بننا سب سے مشکل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننا سب سے مشکل ہے۔ کتب بننا، ابدال بننا، غوث بننا مشکل نہیں ہے۔ آج میں اپنے نام کے ساتھ کتب لکھ لوں، ابدال لکھ لوں، آپ کیا کر لو گے؟ ایک پل لگے گا، میں ابھی لکھ لوں اپنے نام کے ساتھ کتب الکتاب، تو کیا کر لو گے؟ تو کتب تو یوں بھی بن جاتا ہے، لیکن حضور کے غلام بننے کے لیے امام ابو حنیفہ کا کردار بنانا پڑتا ہے، حضور کا غلام بننے کے لیے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بنانا پڑتا ہے۔ تو اللہ آپ سے عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات کے اوپر توجہ کرو کہ صرف وظائف کرنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہو جانے، وظائف کرنے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جانے۔ اب میں نے کیا کہا کہ ہمارے سے ایک بندہ کو زیادتی کرتا ہے، پہل کرتا ہے، تو ہم انتقام میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ ہم بھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ بولو، جس نے زیادتی کی حد سے بڑھ گیا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج ہمارے خطے میں انتقام کیسے لیا جا رہا ہے؟ اب تھانے کچہریوں کے ذریعے انتقام نہیں لیا جاتا، مار کٹائی کے ذریعے انتقام نہیں لیا جاتا، آج انتقام لیا جاتا ہے تو تویز دھاگے اور جادو کے ذریعے انتقام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جس نے جادو کیا، جس نے جادو کروایا، دونوں کافر ہیں، دونوں کافر ہیں، دونوں مرتد ہو گئے، دونوں مرتد ہو گئے۔ تو دنیا بھر میں عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر آپ نے کسی پہ جادو کروایا ہے انتقام لینے کے لیے، چاہے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نہیں کہتا اس نے نہیں کی ہوگی، جو آپ کا دشمن تھا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر جادو کروایا ہے تو آپ ایمان سے جو ہے وہ باہر نکل گئے، مرتد ہو گئے۔ ابھی اور اسی وقت اللہ سے توبہ کر لیں، ایمان کی تجدید کر لیں، نکاح کی تجدید کر لیں، ورنہ ایسی حالت میں مریں گے جب سے آپ نے جادو کروایا ہوا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھ کے آپ نے توبہ نہیں کی، آپ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، نکاح آپ کا ٹوٹ چکا ہے اور آپ زنا کر رہے ہیں اور زنا کی اولاد جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور آج ہر 7ویں گھر کے اندر جادو کروانے والے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، چاہے وہ مکتب فکر بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، کسی کے پاس چلے جاؤ، اسے جا کے پوچھو کہ انسان جب جادو کرے تو کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ جادو کرے تو مسلمان رہ جاتا ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں رہ جاتا۔ تو جب مسلمان ہی نہیں رہ جاتا تو نکاح کیسے رہ جاتا ہے؟ نکاح کیسے رہ جاتا ہے؟ یہ اپنی آنکھیں کھولو، کوئی ہوش نو ہتھ مارو،
کہ گھروں میں زنا ہو رہا ہے، زنا کی اولاد پیدا کی جا رہی ہے، زنا کی اولاد پیدا کی جا رہی ہے، اس اولاد سے توقع رکھتے ہو کہ یہ حضور کے غلام بن جائے، ہماری مان کے چلیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ اگلی بات توجہ کے ساتھ، اگر آپ نے انتقام لینے کے لیے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، قربت دار جتنے بھی ہیں، عزیز و اقارب جو ہے، ان سے انتقام لینے کے لیے آپ نے جادو کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جادو کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، 5 کام تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کتنے کام ہوں گے؟ 5۔ بس یہ بات آج کا مقصود اور مطلوب ہے جس کے لیے میں نے یہ کلام کیا ہے۔ 5 کام تمہارے ساتھ ہوں گے، یہ لکھ کے رکھ لو۔ میرے بیان کا اتنا کلپ کاٹ لینا، جب یہ سوشل میڈیا پہ چلا جائے گا، یا اس کو ازبر کر لو اور مخلوق خدا تک، حضور کی امت تک پہنچاؤ۔ اگر آپ غصے میں آ کے انتقام لوگے اور انتقام لینے کے لیے جادو کا رستہ اختیار کرو گے، غلط وظائف کا رستہ اختیار کرو گے۔ نہیں سمجھے؟ دوبارہ آؤ۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ نے انتقام لینے کے لیے رستہ اختیار کیا جادو کا، ایک اوراد و وظائف کا۔ اوراد و وظائف کون سے؟ قرآن سے۔ ایک ہے جادو، وہ تو ہو گیا شرک علیحدہ۔ ایک ہے اگر آپ نے اوراد و وظائف کیے کسی کو مارنے کے لیے، کسی کی ناحق زبان بندی کے لیے، کسی کو جو ہے بستر پہ ڈالنے کے لیے، نند نے کیے اپنی بھابھی کو مارنے کے لیے، اس طرح سسرال والوں نے کیا اپنی بہو کو گھر سے نکالنے کے لیے، اور بہو نے کیا کہ سسرال والے جو ہے یا سسر میرا جو ہے یہ مر جائے، ساس میری مر جائے، یا مجھے گھر سے جو ہے وہ علیحدہ کر دیں۔ کسی طرح کے انتقام لینے کے لیے وظائف کیے، رسالے دے، کتاباں دے، قرآن میں سے نکال کے، احادیث کی کتابوں سے نکال کے وظائف کیے۔ جادو نہیں کہہ رہا، منتر نہیں کہہ رہا، کوئی سفلی علم نہیں کہہ رہا، قرآن سے وظائف کیے۔ جادو کیا یا قرآنی وظائف کیے، 5 عذاب تیرے اوپر آئیں گے۔ کتنے عذاب؟ 5۔ میں نے کیا کہا ہے کہ میری یہ بات درمیان میں سے کاٹ کے سنبھال لینا، یہ قیامت تک امت کو کام آئے گی۔ 5 عذاب تیرے اوپر آئیں گے اگر تو نے جو عدالت لگائی ہے، چاہے قرآن کے وظائف کیے ہیں، تو حد سے بڑا ہے، تو تیرے اوپر رجت ہو کے رہے گی، رجت ہو کے رہے گی، رجت ہو کے رہے گی۔ اب آپ اپنے دل کو یہ مطمئن کر لو، اسی کوئی کالا تو نہیں کیتا، اسی قرآن ہی پڑھیا ہے۔ جس مقصد کے لیے تو نے پڑھا ہے وہ عمل پلٹے گا اور تجھے رجت ہو کے رہے گی۔ اور جنہوں نے جادو کے ذریعے انتقام لیا تو وہ تو پہلے کافر ہو گئے، وہ پہلے ہی کافر ہو گئے، پھر وہی جادو پلٹے گا۔ تم نے قرآن کے وظائف کیے، یہ پلٹیں گے۔ اس نے کالا جادو کیا، وہ بھی پلٹے گا۔ رجت ہو گئی، پلٹنے کا نام کیا ہے؟ رجا، رجا سے رجت۔ تو جب پلٹا، رجت ہو گئی، تو رجت کی میں نے کتنی علامات بتائی ہیں امت کو؟ 4، کہ سب سے پہلے تیرے گھر میں مالی تنگ دستی آئے گی۔ ہاں ہن کرنا چاہتا ہوں نکل لگا ہے کہ آج وظائف پڑھتے ہو کہ ہمیں رزق کھل جائے، ہمیں کشادہ رزق مل جائے۔ تم نے لوگوں کو مارنے کے لیے جو وظائف کیے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وظائف کیے ہیں، ان کی زبان بندی کے لیے وظائف کیے ہیں، ان کو لڑانے کے لیے وظائف کیے ہیں، ان کو بستر پر ڈالنے کے لیے وظائف کیے ہیں، اور بقیہ جو ہے انہوں نے جادو کیے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا ہے؟ چاہے ہو جادو تو چاہے ہو قرآنی وظائف، یہ پلٹ کے رہیں گے۔ 1، یہ پلٹ کے رہیں گے۔ 2، یہ پلٹ کے رہیں گے۔ 3 بار میں نے بات کو دہرا دیا، سنت پوری کر دی ہے کہ اللہ کسی طرح امت کے دل میں اتار دے کہ یہ پلٹ کے رہیں گے، یہ پلٹ کے رہیں گے، یہ پلٹ کے رہیں گے، اور پلٹنے کا نام ہے رجعت۔ جیسا تم نے کیا ہے ویسا تیرے ساتھ ہو کے رہنا ہے، وہ پلٹ کے رہنا ہے۔ تو نے گیند دیوار پہ مارا ہے، وہ گیند واپس آ کر رہنی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جب رجت ہوگی تو 4 عذاب آئیں گے۔ سب سے پہلا کیا جو امت کو بتاتا ہوں، مالی تنگ دستی، تیرے گھر سے رزق روٹ جائے گا۔ عربوں میں بھی کھیلتے ہوگے، عرب پتی بھی ہوگے، عرب نکل جائے گا تو پیچھے پتی رہ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا عرب پتی بھی ہوگے نا تے عرب نکل جائے گا، پیچھے پتی رہ جانی ہے۔
ٹھیک ہے تو کتے سٹ سٹ لگ گئی تو اتنے پتی بن لی. وہ کہتے ہیں نا بھی پتی باندھ دو جی, وہ جی سوجن اتر جاتی ہے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں, میں نے سنی ہوئی ہے بات کہ وہ جی پتی باندھ دو, زخم ہو جائے تو پتی باندھ دو, تے سر نو درد ہوئے تے پٹی باندھ دو. تو وہ پتی تے پٹی بس تیرے یہی کام ہونے نے بس. کدی تو پٹی بن کے لمیا پیا ہونا یا پئی ہونی ہے, مر گئے رو گئے, کیونکہ عرب تو نکل گئے, عرب تو نکل جانے. پہلا عذاب کیا آئے گا؟ 5 سزائیں میں نے کہا نا ملی ہیں, تو پہلا کیا آئے گا؟ عرب پتی ہو تو عرب نکل جائے گا تو پتی پیچھے رہ جائے گی. گھر میں لا علاج بیماریاں آئیں گی, پہلے دھیرے دھیرے چھوٹی بیماریاں, اس کے بعد یہی لا علاج بیماریوں میں بدل جائیں گی. 2 ہو گیا. تیسرا کیا ہے کہ تیرے گھر میں پہلے نوک جھونک شروع ہوگی, پھر لڑائیاں بڑھیں گی, اتنی بڑھیں گی کہ سارا گھر لیرو لیر ہو جائے گا, بات قتل و غارت تک چلی جائے گی. وہ اولاد جس نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے اور ایک چھت کے نیچے پلی ہے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار. کتنے عذاب ہو گئے؟ 3. چوتھا تو تیرے اوپر عذاب اللہ جو توڑے گا وہ کیا ہوگا کہ تجھے اللہ معاشرے میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. اپنے پرائے ہو جائیں گے اور پرائے دشمن بن جائیں گے. کسی کو ادار دو گے وہ لے کر پیجے گا, اور جس سے لینا ہے وہ فون نہیں اٹھائے گا. بچیوں کے رشتے کرو گے, بات چلے گی, آخر تک جائے گی, پپیاں جپیاں ہو جائیں گی, مبارکے دے دو گے, بعد میں سب کچھ خاموش ہو جائے گا. پھر الف سے شروع ہو جائے گا. پھر 6 مہینے کے بعد رشتہ آئے گا, پھر بات کنارے تک پہنچے گی. جب تجھے آگے پیاس بجھانے کے لیے پانی کا پیالہ نظر آئے گا, تو پیالے کو پکڑنے لگے گا, اس کو پکڑ کے یہاں تک لائے گا, ہونٹوں کے قریب, لبوں کے قریب ہوگا تو پیالہ ٹوٹ جائے گا. اللہ تجھے ایسا ذلیل کرے گا. یہ 4 عذاب میں پہلے بتاتا ہوں, آج جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بتا رہا ہوں. جب آپ ناحق کسی کے اوپر جادو کرواؤ گے یا ناحق کسی کے اوپر وظائف پڑھو گے, اپنی عدالتیں لگاؤ گے, ٹھیک ہے, کتنے عذاب آئیں گے؟ 4. 5واں عذاب آئے گا کہ کوئی ورد وظیفہ اثر. یہ 5 عذاب ہے. کوئی تعویذ دھاگا اثر نہیں کرے گا, کوئی ورد وظیفہ قرآن کا اثر نہیں کرے گا. تو شافی کے پاس آ یا شافی دے پیو دے کول جا, اثر نہیں کرنا. پیو تو مراد میرے مرشد کے پاس. میرے پاس آؤ یا میرے مرشد کے پاس جاؤ, میرے پاس آؤ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ, میرے پاس آؤ یا کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے ناک رگڑو, کوئی شے نہیں ملنے. یہ 5 عذاب لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے جادو کیا کسی کے اوپر, یا جنہوں نے قرآن کے رسالے کے وظائف پڑھے. لمے پا کے رکھ دینا ہے, لمے پا کے رکھ دینا ہے. تو 4 عذاب تو آئیں گے جب وہ عمل پلٹے گا اس کے, وہ تو میں رجت کے بتاتا رہتا ہوں. اور 5واں کون سا آئے گا کہ کوئی ورد وظیفہ نہیں چلے گا, کوئی دعا تیری قبول نہیں ہوگی, تہجد کی دعائیں بھی تیری قبول نہیں ہوں گی. میں نے تو یہاں تک کہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جا کے, نہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جا کے سارے شرطوں کو ہٹا دے, جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہٹا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک کی جالیوں کو یوں پکڑ کے مانگ رو رو کے, تب بھی تجھے کچھ نہیں ملنا. کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے تو رو, تب بھی کچھ نہیں ملنا. حجر اسود کو چوم نہیں, چاٹ لے, تب بھی کچھ نہیں ملنا. کیوں؟ جب تو نے ظلم کیا ہے, جب تک اس ظلم کا بدلہ نہیں چکایا جائے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب میں دلیل دیتا ہوں اور نقطہ سمجھ آ جائے گا کہ حضرت صاحب اتنا ڈاڈا دعویٰ کیوں کر رہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم کچی بات نہیں کرتے, سودا بیچنے ہیں ٹھوک کے. امت کو سمجھ آ جائے تو بسم اللہ, نہیں سمجھ آتی تو کرو کالا جادو اور کرو وظائف اور. جب یہ پلٹتے جائیں گے پھر یہ 5 عذاب تیرے اوپر ٹوٹیں گے. جنہوں نے لا علمی میں وظائف کیے محض بیٹیوں کے رشتوں کے لیے, ان کے اوپر تو آئیں گے 4 شرائط توڑی. تو جنہوں نے وظائف کیے کسی کو نقصان دینے کے لیے, سزائیں دینے کے لیے, زبان بندی جس طرح میں نے کہا ہے, لڑانے کے لیے, نفرتیں ڈالنے کے لیے, جس طرح بیویاں آج کل کرتی ہیں کہ جی انجدہ تویز حضرت صاحب دیو, انجدہ وظیفہ دسو کہ اے ماں باپ والا منہ موڑ کے میرا ہی ہو جائے. کی ہو جائے؟ میرا ہی ہو جائے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے جب وہ پڑھائی کرتی ہیں یا کوئی تویز دیتا ہے تسخیر کا, وہ کہنی ہے منہ موڑ کے میرا ہی ہو گیا. جب اسی کا ہو جاتا ہے پھر آ جاتی ہیں حضرت صاحب کوئی انجدہ تویز دو, ایک گھروں نکلے موت جو ہوگا سارا دن میرے پیچھے پیا رہتا ہے.
پہلے کیا کہتی ہیں حضرت صاحب, کوئی تویز دو, کچھ ایسا کرو کہ یہ ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ دے, میرا ہی ہو جائے. جب وہ دمچھلا بن جاتا ہے, سارا دن گھر ہی رہتا ہے, سارا دن گھر ہی رہتا ہے, اسے کوئی اور کام تو نظر نہیں اب آتا, تو پھر آگے نہیں حضرت صاحب گھروں نکلتا نہیں, کماندہ نہیں ہے گا, کوئی انجدہ پر مرے باہر جا کے سارا دن میرے پیچھے پیا رہتا ہے, پھر اس کا تویز لینے کے لیے آ جاتی ہیں. سمجھا؟ تو جنہوں نے اس طرح کے تعویذات کیے, اس طرح کے قرآن سے وظائف کیے, تو ان کے اوپر 5 عذاب آئیں گے. وہ میں نے تفصیل کے ساتھ گنوا دی ہیں. 5 عذاب آئیں گے. تو میں نے یہ بھی بات بتا دی کہ چاہے میرے پاس آؤ, میرے مرشد کے پاس جاؤ, میرے لجپال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ, کعبۃ اللہ پہ جاؤ, حج عمرے بار بار کرو, غوث پاک کے پاس جاؤ, جہاں مرضی جاؤ, رات کو تہجد کے اندر ناک رگڑو, تب بھی نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور نہ تمہاری معافی قبول ہوگی, نہ تمہارے مسائل حل ہونے. وظیفے تویز داغا یہ تو چھوٹیاں گلاں نہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی, کسی جگہ پہ تمہیں خیرات نہیں ملی. اب میں دلیل دیتا ہوں تو انشاءاللہ معاملہ صاف ہو جاتا. حضرت ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ, کئی بار آپ حضرات نے میرے سے بھی نام سنا, بلخ کے گورنر تھے. آپ نے مکہ سے 2 کلو 4 کلو کھجوریں کچھ جو ہے وہ خریدی. جب کھجوریں خریدی, اب توجہ رکھیے گا, بڑی حساس بات ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو کہ ہم کہاں کہاں ڈسے جا رہے ہیں اپنی نالائکیوں کی وجہ سے. آپ نے کہیں سے کھجوریں خریدی, چھوارے جس کو کہتے ہیں, خوش کھجوریں. جب وہ کپڑے میں ڈالنے لگے تو 2 کھجوریں جو ہیں, یعنی 2 چھوارے نیچے گرے ہوئے تھے. ابراہیم اودم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ وہ میرے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یعنی اس نے وہ ترازو میں تولے, بعد میں وہ کپڑے میں ڈال لیے. جب ڈال کے آپ نے سمیٹا, یعنی گانٹھ باندھی ہے, گکھڑی باندھی, تو نیچے جو ہے 2 چھوارے پڑے ہوئے تھے. ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ نے وہ 2 چھوارے پکڑ لیے کہ یہ میرے ہی ہیں. آپ لے کر چلے گئے, اور جس سے وہ خریدے تھے اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا, اس نے بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ نے یہ میرے اٹھا لیے, اس نے بھی کہا کہ 2 اٹھا لیے تو کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے 2 اٹھائے اور چلے گئے. ذرا رک جاؤ, فالسا لینے لگے. اے بھائی کی پا دیندے پہ ہو؟ اے جی 50 روپے پا. اچھا مٹھا بھی ہے گا کہ نہیں ہے گا؟ تو نال کھائی آن دے. پٹھان کے پاس دانے بن رہے ہیں, کنج پہ دیں دے ہو, اور اس نے کہا جی 20 روپے کا پیکٹ ہے, تو نال کھائی بھی آندے پہ. انگور لینے لگے, اے مٹھے بھی ہے گئے نہیں, یہ کھٹے ہی ہے گئے نہیں, نال کھائی بھی جاتے. کھجورے لینے لگے تب بھی کھائے جا رہے, مونگ پھلی لینے لگے تب بھی کھائے جا رہے. یہ ہمارے کرتوت ہیں بھائی. اس نے بیچنے کے لیے لگایا ہے, اس نے کھلانے کے لیے نہیں لگایا, اس نے کوئی لنگر نہیں چلایا ہوا, یا تو نے کھایا ہے, تو نے پوچھ کے کھایا ہے. تو یہ ہماری عادت, آپ کو پڑھے لکھے سوٹڈ بوٹڈ بندے گاڑیوں سے نکلیں گے, آتے ہی ریٹ پوچھ, بعد میں پوچھیں گے چوک کے ٹھک مونچھ. یہ میری باتوں کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم قوم ہیں یا ہم جو ہے بھیڑ ہے, ہم کیا ہیں. آپ کو پتا چلے کہ ہم کیا ہیں, ہمارے کردار کیا ہے. پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ہماری عبادتیں قبول کیوں نہیں ہوتی, ہماری عبادتوں کی تاثیر کیوں نہیں آتی, ہماری دعائیں جو ہے وہ رنگ کیوں نہیں لے کر آتی ہیں, دعاؤں کے رنگ نظر کیوں نہیں آتے, ہماری بات کے اندر, زبان کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہے, ہمارے گفتار اور کردار کے اندر جو ہے وہ تاثیر کیوں نہیں ہے. ساری باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی. اب ابراہیم اودم رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سوکھے ہوئے کھجورے چھوارے خریدے, جب میں گکھڑی باندھنے لگا تو 2 چھوارے نیچے گرے تھے. میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میرے ہیں, میں پکڑ کے لے گیا. جب میں یہ چھوارے لے کر سفر پہ نکل گیا, میں بیت المقدس پہنچا. جب میں وہاں جا کے مسجد اقصی میں لیٹا تو رات کو میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں, ایک ادھر کھڑا ہے, ایک ادھر کھڑا ہے. ادھر والا سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے جو سویا ہوا ہے, اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ وقت کا زاہد ہے, وقت کا عابد ہے, وقت کا ولی ہے. یہ وقت کا زاہد ہے, یہ وقت کا عابد ہے, یہ وقت کا ولی ہے, یہ شیخ المسلمین ہے. وہ فرشتہ کیا سوال کر رہا ہے, ایک کون ہے کڑا لمحہ پہ آئے, تو فرشتہ کیا جواب دے رہا ہے, یہ شیخ المسلمین ہے, اللہ کا ولی ہے, لیکن اللہ اس سے ناراض ہے. ہاں وقت کا ولی ہے, فرشتہ بتا رہا ہے کہ وقت کا ولی ہے, شیخ المسلمین ہے.
اب فرشتہ دوسرا پہلے کو کہہ رہا ہے لیکن اللہ اس سے ناراض ہے. وہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس سے کیسے ناراض ہے؟ اس نے 2 چھوارے مالک سے، ریڑی والے سے بغیر پوچھے اس نے اٹھائے ہیں. ہاں پہنا تھا حصہ کھانا لے ہو، زکات عشر دبانا لے ہو، لوگوں سے پیسہ ادھار لے کے پی جانے لے ہو اور راتان وظیفے کرنا لے ہو، شرم نہ مر جاؤ. کس منہ سے آپ اپنی بہنوں کو دیکھتے ہو، ملتے ہو جن کا حق کھائے ہوئے ہیں تم نے؟ وہ حق کھانا بھی ہے تو باہر کھاؤ، مرو کسی مرد کا کھاؤ، کوئی تمہیں مردانگی دکھائے. بہنوں کا حصہ کھا کے کس منہ سے کے ساتھ ان کو ملتے ہو؟ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا زکات کھا کے، ان کا حصہ کھا کے کس نخرے کے ساتھ اور ٹہکے کے ساتھ، بدماشی کے ساتھ گاڑیوں پہ چلتے ہو؟ کبھی سوچو کہ میں تو وہ بدبخت ہوں جس نے غریبوں کا حق کھا کے یہ لینڈ کروزر خریدی ہوئی ہے. لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لوگوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا حصہ زکات اور عشر کی صورت میں جو تیرے ذمہ واجب الادا ہے، وہ تو پی کے اپنا گھر ڈی ایچ اے میں بنا کے، بحریہ ٹاؤن میں بنا کے اوپر لکھتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ھذا من فضل ربی، اور کوئی اوپر ہانڈی رکھتا ہے. شرم سے مر جا کہ لکھ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لکھ کہ میں نے غریبوں کا حق کھا کے یہ بنایا ہے. ھذا من فضل ربی، غریبوں کا حق کھانا ھذا من فضل ربی، یتیموں کا حق کھانا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اللہ والو، اس گھر کے اوپر ہر پل اللہ کا غضب اتر رہا ہے. اللہ کی لعنت، تمام انبیاء علیہ السلام کی اس گھر کے اوپر لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام جنات کی لعنت، اللہ کی مخلوق آبی ہے یا خاکی ہے، ہر مخلوق کی لعنت اس گھر کے اوپر برس رہی ہے. تے اندر اماں وظیفے پہ کر دی. کیوں؟ ان گھر والوں کو کوئی شافی نہیں ملا نا، کوئی آئینہ دکھانے والا نہیں ملا. کیوں؟ جو لینڈ لارڈ ہیں، امیر کبیر ہیں، جب مسجد میں بھی جاتے ہیں تو امام بیچارہ چون نہیں کرتا کہ دے اٹھ کے مینوں پھاڑی نہ لینا ہے. کیوں؟ اس کو ہوتا ہے کہ میں سود پہ بیان کروں گا تو مینوں انہوں نے پھاڑ لینا ہے، میری انہوں نے نوکری ختم کر دینی، مسجد سے فارغ کر دینا. ہن شافی نے کتوں فارغ کرن گیا ہے؟ شافی نے تو آئینہ دکھانا ہے تواڈے کرتوت ہے گئے. ٹھیک ہے، ہاں اللہ تجھے لینڈ کروزر دے، اللہ تجھے ڈی ایچ اے میں 4 کنال کا ولا دے، بلکہ 4 ایکڑ کا ولا دے، تو لوگوں کا حق نہ کھا. ہاں اگر اللہ نے تجھے ویسے دیا ہوا ہے تو اللہ سونا مبارک فرمائے، اللہ تجھے اس سے بھی بڑھ کر دے، اور قیامت میں جنت میں اس سے بھی بڑھ کر دے، دنیا میں بھی دے اور آخرت میں. ہماری تو دعائیں، ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے. لیکن عمومی طور پہ کیا ہے کہ 99.9% لوگوں کے حق دبا کے رشوت کا مال، ذخیرہ اندوزی کا مال. پھر لکھا ہے ھذا من فضل ربی، پھر اس کے اوپر شیر رکھا ہوا ہے، پھر کسی نے ہانڈی رکھی ہے، تو کسی نے باز رکھے ہے، تو کسی نے کان رکھے ہے، تو کسی نے اپنے ابے نو ٹنگیا ہے. ہوتے نیچے خود رہ رہے ہیں، اوپر والے کمرے تے مائی بابے نو چڑھایا ہے کہ دھوپے تسی رہو تاکہ تہاڈی روح جڑی ہے وہ بھی اسرائیل نو کڈنی آسان ہوئے، اتوں کڈ کے باہروں باہر ہی لے جائے. اسی گھر کے اندر جو مظلوم ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، اسی گھر کے اندر ظلم ہو رہا ہے. میرے پاس کلینک پہ آ کے ایک جماعت کے امیر ہیں، ان کے سسر نے مجھے آ کر کہا، جماعت کے امیر ہیں، یہ دینداروں کے حال ہیں، مبلغ اسلام کے حال ہیں. ان کے سسر نے مجھے آ کے کہا کہ 3 دن پیر صاحب روٹی نہیں ساڈی بہو سانو دیندی ہے، اور بیسمنٹ دے وچ پایا ہے سانو، بیسمنٹ تہ خانے دے وچ پایا ہے سانو. سردی ہے، گرمی ہے، تہ خانے دے اندر رہنا ہے، اسی اتے نہیں آ سکتے، ہمیں باہر دھوپ میں آ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرے دن تیسرے دن مرضی ہو تو روٹی دے دے گی، نہیں تو نہیں. ہم نے وہی توڑ کے کھانی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بچا لو، پتہ نہیں کل ملنی ہے، کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. پھر کہتے ہیں جی حضور کی امت جو ہے وہ دین سے دور ہو گئی ہے. تو جب مبلغ اسلام کا کردار یہ ہوگا تو امت دور دین جائے گی تو اور نزدیک ہوگی. اب وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شیخ المسلمین ہے، یہ وقت کا زاہد عابد ولی ہے، لیکن اللہ ناراض ہے. کس بات پہ ناراض ہے؟
اس نے 2 چھوارے بغیر اجازت کے اٹھا لیے تھے۔ ابراہیم اودم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں زارو قطار روتا ہوا دوڑا، کہاں اللہ والوں فلسطین، کہاں مکہ، کوئی اس وقت کوئی ایمریٹس ایئر لائن نہیں چلتی تھی کہ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو آج ہو گیا ہے۔ پھر بھی اگر آج کا دور بھی ہو تو 2 چھوارے لٹانے کے لیے آپ کو 2.5-3 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کے آنا جانا پڑے تو انشاءاللہ 7 نسلیں آرام رہے گا۔ نصیحت کر کے مرو گے کم نہیں کرنا۔ تو اس وقت تو پیدل سفر تھے، خچر کے اوپر، اونٹ کے اوپر سفر کر کے مکہ آئے ہیں۔ مکہ آ کر اس تاجر کو ڈھونڈا جس سے کھجوریں لی تھی، تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہوا ہے۔ اب ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ جاواں تے کتھے جاواں۔ اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ 2 چھوارے جان بوجھ کے بھی نہیں، ادھر تو بہنوں کا حصہ جان بوجھ کے، زکوٰۃ اسے جان بوجھ کے، قرض لے کے پی لیا جان بوجھ کے، مکان دکان کرائے پہ لی، ہڑپ کر لی، قبضہ کر لیا، پلاٹوں پہ قبضہ کر لیا، رشوت ہے، 2 نمبری ہے، جان بوجھ کے کی جا رہی ہے۔ ابھی آج رات سحری پہ میں جب سحری کرنے لگا تو تمہاری امی حضور کہنے لگی مجھے کہ یہ جو فلاں چیزیں میں نے لے کر آئی، تو مجھے بتا رہی ہوں میں لے کر آئی، تو یہ چیزب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں پوچھا یہ کتنے کی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 250 کی۔ کتنے کی ہے؟ 250 کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 5 پیس جو ہے وہ دے دو۔ انہوں نے 5 پیس وہ لے لیے، وہ جو میز ہوتی چھوٹی سی ہے، وہ 5 پیس جو ہے وہ لے لیا۔ کہتی آج میں بابڑا ٹاؤن سے آ رہی تھی تو میں نے ایک دکان پہ نا یہی میز دیکھے، میں نے کہا چلو یہ لے لیتے ہیں، کوئی عورتیں آتی ہیں ان کو بیٹھنا اٹھنا آسان ہو جاتا، چلو ادھر خانقاہ کو دے دوں گی ہے۔ تو کہتی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا میڈم 1150 روپے کا۔ یہ آج سحری کی بات ہے، آج یہ جو رات گزری ہے جس کا آج روزہ تھا، یہ آج مجھے انہوں نے بتایا کہ میں تھوڑے دن پہلے لے کر آئی ہوں 250 روپے کا، تو میں نے کہا چلو اس طرح کے مل گئے ہیں، چلو خانقاہ کو بھی میں دے دوں گی، عورتیں آتی ہیں ان کو بیٹھنا اٹھنا آسان ہو جائے، وہ جو چوکیاں سی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹول جو ہوتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا جی 1150 کا، تو یہ لا علمی میں ہو گیا ہے۔ ابراہیم اودم رحمت اللہ نے تو 2 کھجوریں 2 چھوارے لا علمی میں بھول کے اٹھا لیے، تو اللہ نے عبادت سارے معاملات کیا کر دیے؟ معلق کر دیے، اللہ روٹھ گیا ہے، اور ادھر جان بوجھ کے کھایا جا رہا ہے۔ اب ابراہیم اودم رحمت اللہ علیہ مکہ پہنچے، وہاں جا کے اس کھجوروں والے کو ڈھونڈا، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہاں کراتے رہے، روتے رہے، معلوم ہوا کہ اس کا ایک بیٹا ہے۔ پھر بیٹے کو ڈھونڈا، بیٹے کے گھر پہنچے تو بیٹے کے قدموں میں پڑ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وقت کا ولی ہے، شیخ المسلمین ہے، جس کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ المسلمین ہے، یہ عابد ہے، یہ زاہد ہے، یہ ولی ہے، اس کی ولایت میں شک ہے۔ جس نے گورنر بلخ تھے جنہوں نے حکومت چھوڑ دی اللہ کی رضا کی خاطر، تو بیٹے نے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اب دوبارہ جو ہے فلسطین پہنچے، بیت المقدس پہنچے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں آ کے عبادت کر رہا تھا، رات کو میں نے لیٹا، پھر وہی 2 فرشتے آئے، پھر وہ 2 فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا یہ وہی ہے جس نے 2 چھوارے اٹھائے تھے، یہ 2 چھوارے اٹھائے تھے۔ اب لیکن اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اب اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اللہ والو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن مسائل کے اندر پھنسے ہو، تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرو، ہم نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ڈایا، زیادتی تو نہیں کی، اور اس زیادتی کی اگر کی ہے اس کی تلافی اس دنیا میں کر دو تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 5 عذاب تمہارے اوپر آئیں گے۔ مالی تنگ دستی آئے گی، لا علاج بیماریاں آئیں گی، لڑائی جھگڑے آئیں گے، ذلت آئے گی، اور کوئی دعا، کوئی ورد، وظیفہ، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آنی، نہ تمہاری عبادت قبول ہونی ہے۔ جہاں زور لگانا ہے لگا لو، جتنے وظائف کرتے جاؤ گے اتنے اجڑتے جاؤ گے، اجڑتے جاؤ گے اتنے ہی اجڑتے جاؤ گے، جب تک تلافی نہیں ہوتی۔ جن کے حق کھائے ہیں ان کو حق پہنچاؤ، جن کے ساتھ زبان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے ساتھ معاملہ رفع دفع کرو، جن کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ زیادتی کی ان کے ساتھ معاملہ رفع دفع کرو، جن کے ساتھ مالی زیادتی کی ہے لین دین کے معاملے میں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ معاملہ ختم کرو۔ یعنی ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ اللہ بولو آج اپنا کردار دیکھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھو، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد میں تشریف فرما تھے، مجلس سجی ہوئی تھی، محفل سجی ہوئی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو ایک صحابی بھی ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی لوگ سارے کھڑے ہو گئے، صحابی بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے موٹا جوتا پہنا ہوا تھا، چمڑے کا موٹا جوتا پہنا ہوا تھا. لا علمی میں، بے دہانی میں ان کا پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر آ گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، او اللہ والے، تو نے تو مجھے کچل دیا ہے. دیکھیں نا، اب آپ کے پاؤں کے اوپر کچھ نے جوتا پہنا ہو تو آپ کے پاؤں ہوں ننگے، ان کے اوپر کوئی پاؤں رکھ دے تو جان تو نکل جاتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے تو مجھے کچل دیا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں اس وقت کوڑا تھا. کیا تھا؟ کوڑا تھا. تو آپ نے اسی کوڑے سے ایسے کیا، یعنی ٹو دی کہ پیچھے ہٹو، آپ نے تو مجھے کچل دیا ہے. یعنی اتنی تکلیف ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. جس طرح اب ہمارے پاؤں کے اوپر کوئی پاؤں رکھ دے تو ہم اس کو دھکا دیں گے نا، آگے کریں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے وہی کوڑے کے ساتھ ایسے کیا کہ پیچھے ہٹو، مجھے تم نے کچل دیا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے؟ اس میں کوئی بری بات ہے؟ دیکھو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و احسان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کیسی طیب اور پاکیزہ زندگی ہے. اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ساری رات روتا رہا کہ میرے سے یہ کیا ہو گیا. حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا، لا علمی میں ہو گیا. یعنی مجلس سے اٹھے، انہیں معلوم نہیں تھا پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا پاؤں بے دہانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر آ گیا. لیکن انہیں اتنی شرمندگی کہ میری وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچ گئی ہے. اگلے دن صبح ایک صحابی رسول انہیں ملے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلا رہے ہیں. ساری رات پہلے ہی وہ کرلاتا رہا، تو صبح صحابی رسول پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو تھر تھر کانپوں کہ پتہ نہیں ان کی ہو جانا ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ناراض ہو گئے، میرے سے اتنی تکلیف پہنچ گئی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوا، دل میرا دک دک کر رہا ہوا، میں پریشان حال جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل رات تو نے بے دہانی میں اپنا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر رکھ دیا. جب مجھے تکلیف ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا. میرے ہاتھ میں کیا تھا؟ کوڑا تھا. میں نے اس کوڑے کے ساتھ تجھے ہٹا دیا ہے. تو تو یوں کر کہ 30 کوڑے مجھے مار لے تو دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم کر دے. تو 30 کوڑے مجھے مار لے تو دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم کر دے. تیرے نبی کی یہ زندگی ہے اور اے مسلمان تو اتنا ظلم ڈھا کے پھر وظیفے کر رہا ہے، تجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. جو یہاں آتا ہے، جس کے کومنٹس آتے ہیں، جس کا واٹس ایپ آتا ہے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے جی میں معصوم ہوں، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں. اسی کسی نو کچھ نہیں کہندے، لوکی سانو کہی جاندے پھر. بھائی یہ بات سمجھ آتی، یہ تالی ایک ہاتھ سے بج جائے گی، یہ ایسے ہی ہوگا نا. لیکن دیکھ لو آپ کومنٹس دیکھ لو، تلاش چینل کی کمیونٹی بھی روزانہ 11,000 12,000 واٹس ایپ ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھ لو. لوگ بالمشافہ آتے ہیں، ابھی آئیں ابھی سے سن لو. ہر بندہ یہی کہے گا میں کچھ نہیں کیتا اینے کیتا ہے، میں کچھ نہیں کیتا اینے کیتا ہے. سس کہندی ہے نو نے کیتا ہے، نو کہندی ہے سس نے کیتا ہے. مولوی کہندا ہے اے مقتدی نے کیتا ہے، پیر کہندا ہے مرید نے کیتا ہے. کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ والو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ تو مجھے 30 کوڑے جو ہے وہ مار لے تاکہ دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے. اس صحابی رسول نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ جو آپ کو میرے سے تکلیف پہنچ گئی میں تے او نہیں پہنچا سکیا، ساری رات میں روندا رہا ہوں، تو کوڑے معاذ اللہ میں آپ کو ماروں گا. لیکن اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق دیکھے، عدل و احسان دیکھے کہ دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے. اگلی اور آخری بات، آج 17 رمضان ہے. کیا ہے؟ 17 رمضان جمعۃ المبارک بدر کا میدان ہے. کیا ہے؟ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن اور میدان بدر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی کروا رہے ہیں. کیوں؟ جنگ ہونی حق اور باطل کی. کیا کروا رہے ہیں؟ مجاہدین کو ترتیب دے رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، صف بندی ہو رہی ہے. صف بندی کراتے کرتے سوادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ تھوڑے بھاری جسم کے تھے.
تو ان کا پیٹ جو ہے، یہ بیلی جو ہے، پیٹ یہ تھوڑا سا یوں کر کے آگے بڑھا ہوا تھا. سمجھ آ گئی؟ آج کل تو ماشاءاللہ ہر دوسرے تے ہی ودیا ہوندا ہے. میں نے ایسے کیا ہے تو سب کو یاد آ گیا، حضرت صاحب میری گل کرنے لگے. بھائی نہیں، کوئی گل نہیں ہے، جنہ مرضی ڈٹ کے کھاؤ. آج کل عورتوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ماشاءاللہ، بلکہ کھا پی کے ٹھڈ اگے کٹ کے نہیں، کھاندے پیندے کارش ہو گئے ماشاءاللہ. اگر اسی کا نام کھانا پینا ہے تو اللہ آپ کو مبارک کرے. اب سوادہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہے، جسم بھاری ہے، پیٹ تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا ہے. جب وہ صف میں کھڑے ہوئے تو وہ یوں لگ رہے تھے جیسے تھوڑے سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو آگے تو وہ بڑے نہیں تھے، کیا تھا، پیٹ تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑ کے ساتھ، جو ہاتھ میں آپ کے لکڑ دی، اس کے ساتھ تھوڑا سا ان کو چبو دیا پیٹ کو، کہ پیٹ اندر کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا، اس نیزے کو ہلکا سا چبو دیا کہ پیچھے کرو، اس کو نا تھوڑا پیچھے ہو، یعنی صف جو ہے یہ سیدھی کرو. جب ان کو سوادہ رضی اللہ عنہ کو یہ چبویا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ تکلیف ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو میرے سے بدلہ لے لو. اللہ والو جرنیل میدان جنگ ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اپنی عظمت اور شان ہے وہ ایک الگ ہے. آج تو وہ بحیثیت جرنیل ہیں، تو ایک سپاہی جرنل کو کہہ رہا ہے، 4 سٹار جنرل، ایک فوجی اس کو کہہ سکتا ہے، ایک جوان اس کو کہہ سکتا ہے، وہ اپنی سٹک کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ پیچھے کرو، سیدھی کرو، لائن سیدھی کرو، سیدھی ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کروانا فرض ہے. لیکن کیا ہے کہ سوادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تجھے میرے پیچھے ہٹانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے تو اپنی تکلیف کا بدلہ ابھی میرے سے لے لے. اس نے کہا یا رسول اللہ کپڑا اٹھائیں. پھر میرا پیٹ ننگا تھا جب آپ نے یہ چبویا ہے، یہ نیزہ جو چبویا ہے یا جو لکڑ آپ کے ہاتھ میں جو چبوئی ہے، اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، کپڑا ہٹائیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شکم مبارک سے جو ہے وہ اپنا کرتا ہٹایا اور انہوں نے آپ کو اپنے بدن کے ساتھ لگا لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک کے اوپر بوسے دینے لگے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو میں کر رہا ہوں آپ کو علم ہی ہے. آج واللہ عالم آخری وقت ہے میرا، یعنی جہاد میں آئے ہیں، واللہ عالم زندگی ہے یا نہیں. تو میری شدید خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ میرا بدن اللہ کے نبی کے بدن کے ساتھ مس کر جائے. تو مجھے موقع مل گیا ہے، اس لیے میں نے آپ کے بدن کو چوم لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو اللہ 17 رمضان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں جمعۃ المبارک کو امت کے سامنے یہ عدل و احسان کر کے دکھایا ہے کہ اتنی تکلیف بھی آ گئی جتنا ایسے کرنے سے ہوتی ہے، تو اگر دوسرے نے بدلہ مانگ لیا تو بدلہ دینا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ دنیا میں ہی دے دو. تو اللہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 17 رمضان مبارک آئے چاہتی ہے. آج 9 رمضان مبارک تو ہو گئی ہے، 17 رمضان مبارک آئے چاہتی ہے. تو 17 رمضان مبارک کی نسبت سے اپنا احتساب خود کر لو. اگر زمانے نے، وقت نے، اللہ نے احتساب کیا، پھر زمانہ جو احتساب کرتا ہے پھر وہ بڑا کڑا ہوتا ہے. اور میں نے کیا آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے حقوق العباد معاف نہیں کرواؤ گے، محض گھر بیٹھ کے وظیفے پڑھتے رہو گے، تو 5 عذاب تمہارے اوپر نہیں ٹلیں گے اور یہ 7 نسلوں میں چلیں گے. 7 نسلوں میں چلیں گے. ظلم زیادتیاں تم نے کی ہیں، ان کی نحوست 7 نسلوں میں چلے گی. اگر آج ظلم کر کے، بہنوں کا حصہ کھا کے، مالک مکان کا کرایہ کھا کے، دکان مکان پلاٹ پہ قبضہ کر کے یا دیگر کچھ چیزوں کے اوپر قبضے کر کے، کسی کا حق کھا کے آج مطمئن بیٹھے ہو کہ اسی بخشے جانائیں تے اے پول کٹ دو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تیری دنیا اللہ نے عذاب بنا دی ہے. تو تصور کر کہ تیرے ساتھ قبر میں کیا حشر ہوگا، پھر حشر میں نشر ہوگا، پھر حشر میں نشر ہوگا، پھر تو بھاگا پھرے گا، تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور جن کے ساتھ تو نے ظلم ڈھایا ہے، جن کے اوپر تو نے ناحق وظائف کر کے قرآنی ان کی دنیا اجاڑی ہے، جب اللہ حقیقت کو قیامت کے دن کھول دے گا، جب وہ عدل اللہ سے مانگیں گے تو پھر عدل کرن دے آئے تھر تھن کمن اونچیاں شانہ والے، پھر تیری ساری شانیں وہاں نکل جانی ہیں.
جب وہ عدل کرنے پہ آ گیا. تو اس لیے اللہ والو جو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر وہ زندہ ہے تو اسے معافی تلافی 17 رمضان مبارک سے کو کر لیں یا اس سے پہلے آج اور ابھی یہ بیان سن کے کر لیں. اس سوشل میڈیا والے ہیں جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ چلا جائے جو ہی وہ سنے 17 رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں. زندگی موت کا کوئی علم نہیں ہے. فوراً اپنے معاملات کو درست کرو, اپنی بہنوں کے ساتھ معاملات, اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملات, جہاں جہاں آپ کا کاروبار ہے وہ معاملات ٹھیک کرو. اگر سود گھر میں آتا ہے تو وہ ختم کرو, حرام گھر میں آتا ہے اسے ختم کرو, اور دیگر جو گناہ صغیرہ کبیرہ جن کا تعلق خاص طور پہ مخلوق کے ساتھ ہے, حقوق العباد کے ساتھ ہے, تو اپنے معاملات کو درست کر لو. والدین نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے تو والدین معافی تلافی کر لے. اس طرح اولاد نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی قبر جو ہے وہ سیدھی کر لو. 17 رمضان مبارک کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عدل و احسان کی مثال امت کے سامنے رکھی ہے اس مثال کے صدقے اللہ سے معافی طلب کر لو, اللہ خیرات عطا فرما دے گا. یہ مبارک گھڑیاں ہیں 17 رمضان مبارک کی, جمعے کا دن بھی ہے تو اللہ سے اسی دن کی خیرات مانگ لو اور اسی عمل کی عدل و احسان کی خیرات مانگ لو. جب آپ اپنے معاملات کو درست کر لو گے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. کہیں حج عمرہ جا کے صرف محض اس مقصد کے لیے کہ ہماری دنیا سیدھی ہو جائے, نہیں. جادو کسی پہ کیا ہے توبہ کر لو, جن کے اوپر کیا ہے ان سے جا کے معافی تلافی کر لو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لو, یعنی توبہ نصوح جو ہے وہ اپنی اللہ کو پیش کر دو اور ایمان کی تجدید کر لو. نکاح ہوا ہے تو نکاح کی تجدید کر لو. اللہ درگزر فرمانے والا, اللہ عیبوں پہ پردے رکھنے والا ہے. اب یہ آپ کہو ہوں اسی کرتے بیٹھے ہیں پیر صاحب, ہوں اسی انہوں نے جا کے دسی تو جادو کیتا ہے تو جدو تو گریبان سب دے سامنے پھڑن گے ادو شرم نہیں آئے گی. اب کرتے وقت تو بڑا حوصلہ تھا, اب حوصلہ کرو نا. یہی تو اللہ سزا دینا چاہتا ہے کہ جس حوصلے کے ساتھ تو نے میرے حکموں کو پامال کیا ابھی اسی حوصلے کے ساتھ جا کے معافی بھی مانگ, تو یہ تو مانگنی پڑے گی. اب آپ یہ کہو جی ہم معافی بھی نہ مانگے, نہیں اسی صرف اللہ کو معافی مانگ لیں. اللہ کو کیا آپ نے نقصان دیا ہے, دنیا تو آپ نے اس کی برباد کی ہے, حصہ تو بہنوں کا کھایا ہے, اور اب آپ کہیں جی میں نہیں ہوں, میں تہجد پڑھ کے معافی مانگ لواں گی. تو بابا کہے میں 2 تسبیحیں کر کے معافی مانگ لواں گا, یا میں رسالہ پڑھ کے 2 وظیفے کر کے تو اللہ کو منا لوں گا. بھائی میں نے سمجھا چکا ہوں ایسا نہیں ہونا. حقوق اللہ میں اللہ درگزر فرما دے گا, حقوق العباد میدان محشر میں بھی ادا کرنے پڑیں گے. تو ساری زندگی برباد اپنی کر دو گے, لوگوں کی بھی کر دو گے, اور نسلوں کے اوپر بھی 7 نسلوں کے اوپر بھی قرض چھوڑ کے مر جاؤ گے. اس سے بہتر ہے جن کو نقصان دیا ہے اس کا ازالہ کر دو, کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو, خضری عمل کا حصار کرو. وہ تمام حضرات جو پہلی دفعہ تشریف لے کر آئے جنہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہوتا ہے, ہمارا آفیشیل چینل جو ہے آرزوز پہ جائیں, چھوٹا سا بیان ہے 5-7 منٹ کا, وہ سن لیں. خضری عمل ہر نماز کے بعد خضری عمل, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو, جون سا مرضی پڑھو, کم از کم 1 تسبیح استغفار کی کرو, رزق حلال کماؤ اور کھاؤ, آنکھوں کی حفاظت کرو, سکھی ہو کے زندگی بسر کرو. اللہ والو اگر شافی کی باتیں سمجھ آ جائیں, مجھے بھی اللہ توفیق دے, آپ حضرات کو اللہ توفیق دے. جہاں جہاں ہم نے کوئی اونچ نیچ کی ہے, زیادتی کی ہے, اللہ رب العزت 17 رمضان المبارک سے پہلے تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو آپ کا رستہ مبارک ہو, جس ڈگر پہ چل رہے ہو سینہ تان کے چلو, فیصلہ ہو کے رہے گا اور اسی دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا. اور چند دنوں میں ہی, مہینوں کی بات بھی نہیں, ہفتوں کی بات بھی نہیں ہے, چند دنوں بعد انشاءاللہ شافی کی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 10 مہینے کے بعد بھی شافی کی بات پہ ہی آنا ہے, 10 سال کے بعد بھی اسی بات پہ آنا ہے, 10 چکر میرے پاس لگا کے ذلیل ہو کے بھی اسی بات پہ آنا ہے, کسی اور پیر فقیر کے پاس جا کے وقت ضائع کر کے. بات وہی ہے جو شافی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ یہ بات شافی کی نہیں ہے, بات یہ قرآن کی ہے, یہ بات میری نہیں ہے. میں تو پہنچانے والا ہوں, آپ تک پہنچا رہا ہوں, بس اللہ کے نبی کا فرمان پہنچا رہا ہوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ, سیرت مبارکہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اپنے نبی کو دیکھو, اپنے علماء اکابر بزرگان کو دیکھو, اولیاء اللہ کو دیکھو, ان کا کردار دیکھو, اور اپنا بدبودار کردار دیکھو. پھر کہتے ہو کہ ہمارے سے اللہ راضی نہیں ہے, تو اللہ نمازوں سے راضی نہیں ہوگا,
اللہ وظیفوں سے راضی نہیں ہوگا، اللہ گڑ گڑانے دعاؤں سے راضی نہیں ہوگا، اللہ ناک رگڑنے سے راضی نہیں ہوگا، اللہ حج عمرے سے راضی نہیں ہوگا، اللہ مزاروں درباروں پہ جا کے ناک رگڑنے سے راضی نہیں ہوگا، اللہ طویز دھاگے سے راضی نہیں ہوگا، اللہ صدقہ خیرات سے راضی نہیں ہوگا۔ جن کے حقوق دبائے ہیں ان کو لوٹا دو، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب آپ میرے مکان کا کرایہ نہیں دے رہے اور ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، مجھے آپ کی تہجد کو کیا، میں راضی ہو جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ کوئی آ کے آپ کی اتنی تعریفیں کرے جی وہ تو تہجد گزار ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ میں لعنت ڈالتا ہوں اس کی تہجد کے اوپر، مجھے کیا پرواہ اس کی تہجد کے اوپر، میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی دیکھیں ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب ہمارے ہمسائے جو ہیں، انہوں نے آدھی مارکیٹ اپنا پلازا ایک حصہ کم و بیش 21 دکانیں ہیں۔ کتنی دکانیں ہیں؟ 21 ہیں یا 22 ہیں، یعنی 11 اوپر ہے 11 نیچے 22 ہو گئی نا، یعنی ایک آدھ شارٹ ہے، یعنی 20 یا 22 دکانیں ہیں۔ 22 دکانیں ایک بہت بڑے مبلغ اسلام کو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو کرائے پہ دے دی، یعنی پلازے کا ایک ونگ جو ہے وہ کرائے پہ دے دیا، انہوں نے ہسپتال بنا لیا، ہسپتال بنا کے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب بخاری صاحب جو مرتے پھر رہے، 82 لاکھ روپیہ کرایہ انہوں نے دبایا ہوا ہے، ایک کرایہ انہوں نے نہیں دیا۔ جب کرایہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا، تھیٹر بنایا، فلاں کام کیے، ٹائلیں لگائیں، آپ تو الٹا پیسہ ہمیں دیں۔ تو 82 لاکھ روپیہ دبا لیا۔ پھر میرے پاس آئے ہیں 4 مہینے پہلے، روئے کل پہ، پھر جو اللہ نے مجھے دل میں ڈالا میں نے ان کو طریقہ سارا سمجھایا، کیس کروایا، سارا کچھ ہوا، پڑھنے کے لیے بتایا۔ اب میرے رب نے اس کلام کی برکت سے انہوں نے اپنی پا دیتی ہے۔ وہ جو پارٹنر سے آپس میں لڑ پڑے، سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ساتھ مقدمہ بھی چل رہا ہے، اور اب بڑی امید لگ گئی ہے کہ وہ خالی ہو جائے گا۔ اور ان ڈاکٹر صاحب کا میں نام بتا دوں، ملتان کے رہنے والے ہیں، تسی دیواراں نوں ٹکرا مارو گے تھنی تک داڑھی ہے تے گل جڑی ہے 3 چلیاں تو کٹ نہیں سہروزہ نہ سہروزہ تو انہوں دا لیول ہی کوئی نہیں ہے گا، 3 دن تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، کٹو کٹ گل جڑی ہے 4 مہینے دی ہوندی ہے، تھنی تک داڑھی ہے، اتوں تک چھاں کیتی ہی ہے، اور کردار میں نے بتایا یہ ہے۔ اور ایک صدات کا آل رسول کا جو ہے پلازا جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک عام آدمی ہو اس کے لیے اجازت نہیں ہے، ایک حضور کی آل کو دکھ دیا ہوا۔ یہ ہے مبلغ اسلام، یہ ہیں آج کے پیر اور مشائخ اور مولوی۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی، پیر کہتے ہیں جی ساڈے منہ تے تھک دے، مولوی کہتے ہیں سانو عوام منہ نہیں لاندی، سانو ووٹ نہیں دیندی، اے تو ووٹ دئیے۔ اگر چور چکوں کو ہی ووٹ دینا ہے تو دنیا داروں کو دیں، چلو کم از کم وہ قرآن کا نام یا دین کا نام، حضور کا نام تو استعمال نہیں کرتے نا۔ ہمیں بھی پتہ ہے وہ چور چکے ہیں، تو تم نے لبادہ کیا اوڑا ہوا ہے؟ 4 مہینے تو کٹ گل نہیں ہے، تھنی تے داڑھی ہے، سر تے ٹوپی ہے، شلوار فٹ اونچی ہے، سمجھ آ گئی، ہاتھ میں تسبیح ہے جناب، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا حول ولا قوت، یہ ان کا تقیہ کلام ہے۔ اور کیا کیا ہے کہ ایک بندے کو 3.5 سال سے اذیت دی ہوئی ہے۔ اللہ والو سوچو، جس کی 20-22 دکانوں پہ قبضہ ہوا ہو، اس کو راتوں کو نیند آئے گی؟ بخاری صاحب کی ایک پل کی تکلیف کا بدل نہیں دیا جا سکتا۔ وہ 3.5 سال سے ان بیچاروں نے کرونا کے اندر کرش ہو گئے، انہوں نے فٹافٹ اپنا گھر گرا کے پلازا بنا لیا کہ میری آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا، واللہ عالم کرونا کب ختم ہونا ہے نہیں ہونا، تو وہ بنا کر پھنس گئے۔ تو 82 لاکھ روپیہ کرایہ اکٹھا ہو گیا ہے، اور اس کرایے کے اوپر نہ کرایہ بڑھا رہے ہیں نہ دے رہے ہیں، اور آگے سے قبضہ کر کے، اور جو باقی دکانوں والے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں قبضہ کر لو، یعنی آپ ہمارے ساتھ مل جو قبضہ کر لو۔ تو اللہ بنو، آپ تصور کرو کہ جس کے گھر پہ، دکان پہ، مکان پہ، پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے یا کسی کے پیسے دبائے، اس کو راتوں کو نیند آتی ہے، اس کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف کا وبال تیرے اوپر آئے گا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب کہے کہ میں عمرہ کر لوں، میں حج کر لوں، میں اینے بندے جماعت وچ کڈے نے، تو اللہ کو قبول ہیں یہ والے؟ تو اللہ والو اپنے کردار سے تبلیغ کرو، اپنے کردار کے اوپر نظر ثانی کرو، جہاں جہاں خامیاں ہیں آپ میرے لیے بھی دعا کریں، جو میرے اندر خامیاں اللہ ان خامیوں کے بھی جو ہے وہ اصلاح فرما دے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں، جو پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کو سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔
جہاں جہاں ہمارے ساتھ یا ہمارے سے لا علمی میں بھول پان میں ظلم زیادتی ہوئی، اللہ درگزر فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے ایسے اسباب عطا فرمائے، ایسی ہمت اور جرأت اخلاقی عطا فرمائے کہ دنیا میں ہی ہم اس کی تلافی کر لیں، تاکہ اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کسی کا قرض جو ہے ہمارے کندھوں پہ بوجھ بن کر نہ ہو۔ اللہ ایسی پاکیزہ ہلکی صاف ستھری زندگی گزارنے کی ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص میں تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، آپ حضرات کو یہ کہوں گا، اگر ہمارے سے پیار کرنا ہے تو پھر اپنے حقوق العباد کے معاملے میں بڑے حساس رہنا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کی نسبت کے فیضان کو جو ہے وہ داغدار نہیں کرو، بدنام نہیں کرو۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ تعلق جوڑ کے کیا ملے گا؟ تو اللہ سونا جو ہم سب کی جو ہے وہ اصلاح فرما دے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بھری دعائیں کرتے ہیں، اور بالخصوص جنہوں نے فقیر کے بیانات سن کے توبہ کر لی ہے اپنی زندگی سابقہ سے، تو اللہ سونا جو ہے ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ان کی توبہ کے صدقے وہ تمام حضرات جو ابھی سوچ و بچار میں ہیں، توبہ نہیں کر پا رہے یا توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، اللہ ان کی توبہ کے صدقے ہم سب کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ بھی اللہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔